شائمہ اپنی سریلی آواز کا جادو بکھیرے ہوئے یکدم ہی خاموش ہوئی تو محفل میں بے شمار لوگوں کے ساکن سانس بحال ہوئے۔ شائمہ بہت خوبصورت آواز ہے تمہاری، بی بی افشین نے برملا تعریف کی۔ شکریہ بی بی سائیں، اس نے جھپتے ہوئے نظر زمین پر گاڑی۔ فرخندہ، بڑے گنوں والی ہے بیٹی تمہاری، ارے کہاں چھپا کر رکھی تھی اب تک؟ بی بی سائیں نے شائمہ کی ماں کی جانب رخ کیا۔ حویلی میں اچانک سے شادی کی گہما گہمی شروع ہوئی تو کام بھی اس قدر بڑھا کہ ملازموں کو چکر آنے لگے تھے۔ اسی لیے بی بی سائیں نے ملازموں میں کچھ اضافہ کیا۔ ان کی وفادار ملازمہ فرخندہ کی بیٹی شائمہ بھی اسی اضافے کا ایک حصہ تھی۔ نہ بی بی سائیں، آپ سے تو ہمارا کچھ چھپا ہوا نہیں، آپ تو ہماری مائی باپ ہو جی۔ فرخندہ نے عاجزی سے سر جھکایا۔ بی بی سائیں ہلکا سا مسکرائیں۔ حال میں موجود تمام مہمان ابھی اپنی اپنی نشست پر براجمان اسی جانب متوجہ تھے۔ واقعی، میں بھی کب سے دیکھ رہی ہوں شائمہ بڑی ذمہ داری سے ہر کام نپٹا رہی ہے، یہ نہیں کہ اس کے ہر کام میں سلیقہ بھی چھلکتا ہے۔ خالہ سعید نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے خالہ سعید۔ فرخندہ نے وہی عاجزی اپنائی تو شائمہ بڑی محفل میں خود کو مرکزِ نکاح بنتے دیکھ شرمسار ہوئی۔ بی بی سائیں اور کون سا گیت سناؤں؟ اس نے بات بدلنے کو کہا۔ یہ ہی والا سنا دو۔ بی بی سائیں نے اس کے تاثرات بغور دیکھتے گویا اس کی جان خلاصی کی۔ سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگاون آ گیا، انج لگدا ہے رانجھا مینوں ہیر بناون آ گیا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے کے مصادق وہ فوراً گیت گانے لگی۔ اوپر اپنے کمرے میں دلہناپے کا روپ اوڑھتی رابیل کے کانوں میں گیت کی صورت گویا کوئی پگھلا سیسا انڈیل رہا تھا۔ بی بی سائیں پوچھ رہی ہیں اور کتنی دیر لگے گی؟ بیوٹیشن مہارت سے رابیل کو سنوارنے میں مشغول تھی جب ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور ساتھ ہی اپنی آمد کا عندیہ پیش کیا۔ بس 5 منٹ اور، بیوٹیشن نے رابیل کی لپسٹک گہری کرتے جواب دیا۔ جی اچھا۔ ملازمہ سر جھکاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عبیر، باہر کی جانب قدم اٹھاتی ملازمہ اپنے پکارے جانے پر فوراً تھم گئی۔ جی چھوٹی بی بی۔ فوراً اس کی جانب بڑھی اور ادب سے سر جھکایا۔ بی بی سائیں سے کہو میرے سر میں درد ہے، یہ شور بند کروائیں۔ رابیل نے سپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا۔ جو حکم چھوٹی بی بی۔ ملازمہ سر کو ہلکا سا خم دیتی اٹھتے قدموں باہر چلی گئی۔ ملازمہ اوپر کا پورشن کراس کرتی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے ہال میں آئی جہاں ہر سو بکھرے کہکے اور گیتوں کا راج تھا۔ چھوٹی بی بی کی شادی کا فنکشن عروج پر تھا، کچھ ہی دیر میں بارات آنے والی تھی۔ بی بی سائیں چھوٹی بی بی کا پیغام آیا ہے۔ ملازمہ نے بی بی سائیں کے قریب پہنچ کر مدھم آواز سے انہیں مخاطب کیا۔ بولو۔ انہوں نے سنجیدہ تاثرات سے ملازمہ کو دیکھا۔ وہ جی بی بی کہہ رہی ہیں گانا بجانا بند کروا دیں۔ اس نے ٹکتے ہوئے بمشکل اتنا کہا۔ کیوں؟ ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ جی ان کے سر میں درد ہے، ملازمہ نے بات مکمل کی۔ ہاں، انہوں نے سوچ کر ہنکار بھرا۔ تم جاؤ۔ انہوں نے سخت نظروں سے اوپری منزل کی جانب دیکھا۔ ملازمہ فوراً منظر سے غائب ہوئی۔ خالہ سعید آپ ذرا نیچے کا خیال رکھیے، میں ذرا دیکھوں رابیل تیار ہوئی کہ نہیں۔ بی بی افشین نے مسکرا کر خالہ سعید کو دیکھا۔ تم فکر مت کرو، بارات آئی تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گی، انہوں نے خوش دلی سے کہا تو بی بی سائیں مسکراتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ زینہ عبور کر کے وہ جس وقت رابیل کے کمرے میں پہنچی بیوٹیشن اپنا شاہکار مکمل کر کے اپنا سامان سمیٹنے میں مصروف تھی۔ تیار ہو گئی رابیل؟ انہوں نے اچھی سی نگاہ آئینے کے سامنے گمسم بیٹھی رابیل پر ڈالی۔ جی بی بی سائیں۔ بیوٹیشن کے اقرار میں سر ہلانے سے گویا رابیل کی تیاری کی سند مل گئی۔ آپ نیچے تشریف رکھیے، میں آتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے بیوٹیشن کو گویا وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جی بی بی سائیں۔ وہ فرما برداری سے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل گئی۔ رابیل اب تم کیا چاہتی ہو؟ چند پل یوں ہی خاموشی میں سرکے تو بی بی سائیں کو بولنا پڑا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دیکھو، جو کچھ کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے ہی کیا ہے، انہوں نے اس کو پیار سے پچکارا۔ اب مہربانی کر دو اور مسکرا دو، انہوں نے اس کی شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ انہیں اس کے ہنوز ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے پر تاؤ آیا۔ دیکھو رابیل، میں تم سے نرمی سے پیش آ رہی ہوں، مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ نیچے کسی کو بھی یہ لگنا نہیں چاہیے کہ تم خوش نہیں ہو یا تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی گئی ہے، اسے تم میرا حکم سمجھو۔ اب کی بار انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ رابیل نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ جو حکم بی بی سائیں، وہ بولی تو اس کے لہجے میں کرب کا ایک جہان آباد تھا۔ بی بی افشین کا دل اندر ہی اندر کٹ کر رہ گیا مگر انہوں نے چہرے پر کچھ عیاں ہونے نہ دیا۔ پھر کب بارات آئی، کس وقت نکاح ہوا، کب کھانا سرو ہوا، کب رخصتی کا وقت آن پہنچا، افراتفری میں کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، پر میری مجبوری تھی، مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنا پڑی۔ بی بی افشین نے رخصتی کے وقت رابیل کو چادر اڑاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جلدی کریں بی بی سائیں، بھائی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ بابا سائیں بھی وہیں چلے آئے۔ جی جی۔ بی بی افشین نے آگے بڑھ کر رابیل کا ماتھا چوما۔ اللہ کی امان میں، انہوں نے دل سے دعا دی۔ بابا سائیں نے بھی آگے بڑھ کر رابیل کے سر پر دست شفقت دراز کیا مگر وہ اس وقت کچھ بھی محسوس کرنے کی کیفیت میں نہ تھی۔ آج اس کے ارمانوں کا خون ہوا تھا، پر اس کے خاندان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہاں پر ارمانوں کے خون یوں ہی محفلیں سجائی جاتی،
यूं ही धूमधाम से जिंदा लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। ये सब उसके खानदान की ज़ाहिरी शान शौकत की खातिर था। जब खानदान की शान शौकत, इज्जत और मर्तबे की लत लग जाए तो फिर वो कभी नहीं छोड़ती। चाहे उनके घरों से जिंदा और मुर्दा लाशें निकले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। रुखसती के वक्त गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठी हुई राबेल ने भी खुद को ऐसी ही एक जिंदा लाश जैसा महसूस किया, जिसके उठाए जाने पर कलमा शहादत की बजाय खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे। वो अपने आबाई गांव से रुखसत होकर जिस वक्त जलालपुर पहुंची, रात के अंधेरे हर सू फैल चुके थे। गाड़ी एक खूबसूरत पुरशिकवा महारत के सामने रुकी तो वजह से हवासों में लौटी। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर एक नहीफ वजूद बाहर निकला और आगे बढ़कर पिछली नशिस्त का दाएं तरफ वाला दरवाजा वाक़ किया तो एक उधेड़ उम्र औरत जो राबेल के बराबर बैठी थी, वो भी नशिस्त छोड़ती बाहर निकल आई। राबेल ने देखा वो नहीफ शख्स घूमकर उसकी तरफ आया था और उसकी जानिब का दरवाजा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला था। आओ, उन्होंने हाथ से बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। राबेल ने बिना सोचे समझे हाथ आगे बढ़ाया और इसी हाथ का सहारा लेती बाहर चली आई। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और इससे पहले भी हालात कुछ ऐसे थे कि वो अक्सर फाके पर हुआ करती, इसीलिए उसके वजूद में ताकत बराए नाम ही थी। वो नहीं जानती थी कि उस औरत और उस बुजुर्ग से उसका क्या रिश्ता है, मगर वो खामोशी से किसी रोबोट की तरह उनके हमराही में चलती रही। लंबी राहदारियां पूरी करके उसे एक बड़े हालनुमा कमरे में ले आए थे। वहां कई खवातीन दीवारों के साथ लगे सोफे पर विराजमान थी। उनके अंदर दाखिल होते ही तमाम की तमाम खड़ी हो गई। सलाम आगा जान, सब ने बैक वक्त कहा। ओह, तो ये है आगा जान, यहाँ के करता धरता। वो चौंकी। वालेकुम सलाम, उन्होंने बुर्दबारी से सलाम का जवाब दिया। आप लोग तशरीफ रखिए, हमें कुछ जरूरी काम है, हम चलते हैं। वो राबेल पर एक संजीदा सी नजर डालते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। भाभी, आप बैठिए ना, एक निस्बतन कम उम्र सी लड़की ने उसे बाजू से थामकर सोफे पर बैठाया। वो एक लफ्ज कहे बिना खामोशी से बैठ गई। बीबी साईं मुबारक हो, आपकी बहू तो माशाल्लाह चांद का टुकड़ा है। एक मेहमान खातून ने कब से फैली खामोशी को खैराबाद किया। शुक्रिया। बेबी जरनाब ने सपाट नजरों से राबेल को देखा। न जाने क्यों राबेल को खौफ महसूस हुआ था। जरताशा, राबेल को उसके कमरे में छोड़ाओ। कुछ देर बाद जरनाब बीबी ने खामोशी को तोड़ते हुए जरताशा यानी अपनी बेटी को हुक्म दिया। जी अम्मा साईं। वो फौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी। उसने राबेल का हाथ थामा तो बिलखास्ता राबेल को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। जरताशा के ताक़ुब में जीना तय करके वो अपनी मंजिल तक पहुंची। जरताशा ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा वाक़ किया तो राबेल की आंखें तहीर से फैलीं। वो कमरा नहीं, शायद ड्रीम लैंड था। सियाह पेंट से सजी दीवारें, मैचिंग सियाह पर्दे, फानूस और ग्लोब भी सियाह ही थे। सियाह रंग का बेड और सियाह रंग का ही दीवान था। दीवान से चंद इंच के फासले पर लगी सियाह एलईडी और दूसरी जानिब दीवार के साथ बड़े से बुक रैक में पड़ी रंग बिरंगी किताबें एक खुशनुमा सा तासुर पेश कर रही थीं। शायद कमरे का मालिक सियाह रंग का दिलदार था या फिर वो काले रंग को लेकर क्रेजी था। राबेल के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल ना था। जरताशा ने आगे बढ़कर चंद बटन्स पुश किए तो सियाह फानूस और सियाह ग्लोब के जलने के साथ ही कमरे में सियाह रोशनी बिखर गई। आए ना भाभी। जरताशा ने उसे वहीं जमे देखा तो उसका बाजू थाम लिया। राबेल धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई तो जरताशा उसका बाजू छोड़ती कमरे में बने एक बड़े सियाह दरवाजे की जानिब बढ़ी। राबेल ने 2 कदम मजीद आगे बढ़ाया और फिर वहीं रुक गई। कमरे का अहाता भी आम कमरों से कई गुना बड़ा था, उसे अंदाजा होगा। भाभी जरा यहाँ आइए। जरताशा के पुकारने पर वो कुछ झिझकते हुए राबेल ने भी अभी दरवाजा वाक़ किया। सामने वार्डरोब थी और वार्डरोब के दाईं तरफ एक वॉशरूम का दरवाजा था। दरवाजा खुला हुआ था इसलिए राबेल देख चुकी थी। भाभी, ये रहे आपके कपड़े। जरताशा ने अलमारी का बड़ा सा पटवा करते उसे आगाह किया। आप इनमें से कुछ भी पहन सकती हो और ये आपका मेकअप ज्वेलरी। जरताशा करीब रखे ड्रेसिंग टेबल का एक दराज खोलकर उसे दिखाने लगी। राबेल को बेजारी ने आन घेरा। वो तो खुद एक जिंदा लाश तस्वर करके आई थी इस घर से। जिंदा लाश को हार श्रृंगार की क्या जरूरत थी। तभी उसकी निगाह ड्रेसिंग टेबल की दीवार पर पड़ी। वहां भी एक सियाह दरवाजा था। ये क्या है? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। ये जरताशा बोलते बोलते रखी। माजरत के साथ मैं खुद भी नहीं जानती कि इसके अंदर क्या है, उसने माजरत खाना अंदाज में कहा। दरअसल ये भाई का जाती एरिया है जहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं। जरताशा ने तफसील बताई तो राबेल कमरे अलमारी की जानिब बढ़ी और एक सफेद रंग का लिबास निकाला। अरे ये क्या? जरताशा को छुनबा हुआ। लिबास तब्दील करने लगी हूँ। राबेल ने सादा नजरों से उसे देखा। पर अभी तो भाई आएंगे। जरताशा की जुबान फिसली और राबेल अपनी ही निगाहों में चोर सी हो गई। अरे भाभी, इधर आए। जरताशा ने उसे आईने के रूबरू खड़ा किया और उसकी चादर उतार कर साइड पर रखी। जरा देखिए अपने आप को गौर से। जरताशा की फरमाइश पर राबेल ने आईने पे निगाह दौड़ाई। सुर्ख लहंगे में सुर्ख और सफेद रंगत लिए वो तेज चमकता मेकअप, बड़ी बड़ी स्याह गुलाफी आंखें, घनी मस्कारा शुदा पलकें, तीखी नाक में दमकता सफेद हीरे का लौंग, गोल भरा भरा चेहरा और बंद होंठ, बंद छोटे मुलायम
گلابی ہونٹ جو اس وقت سرخ لپسٹک سے مزین تھے، کانوں میں جھمکے اور آنکھوں میں رویا رویا سا تاثر، بے شک ایک حسن کا بے مثال پیکر تھی وہ۔ رابعہ مبہوت سی کھڑی تھی۔ زرتاشا نے اسے کوہنی ماری۔ خود کو دیکھ کر آپ کا یہ حال ہے تو سوچیں بھائی کا کیا حال ہوگا آپ کو دیکھ کر۔ زرتاشا نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھینپ گئی۔ اب رکھیں یہ سوٹ۔ زرتاشا نے سوٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر واپس الماری میں ہینگ کیا اور رابعہ کا ہاتھ تھامتی اسے لیے بیڈ تک چلی آئی۔ آپ بیٹھیں اور اپنے پیا کا انتظار کریں۔ 17-18 سالہ زرتاشا اسے خاصی نٹکھٹ لگی۔ رابعہ اس سے پہلی بار ملی تھی مگر زرتاشا نے اسے اس بات کا احساس ہی ہونے نہیں دیا تھا۔ زرتاشا دوپٹہ لہراتی باہر نکل گئی تو رابعہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگائی۔ اماں سکینہ بھائی کہاں ہے؟ زرتاشا سیڑھیاں پھلانگتی نیچے ہال میں پہنچی تو صفائی کرتی اماں سکینہ سے پوچھا۔ وہ جی چھوٹے سائیں کسی کام سے شہر گئے ہیں، کل تک واپس آئیں گے۔ اماں سکینہ ہر بات سے باخبر رہا کرتی۔ کیا آج کے دن؟ زرتاشا کچھ حیرت کا جھٹکا لگا۔ اماں سکینہ خاموش رہی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ زرتاشا نے پرسوچ نگاہوں سے اماں سکینہ کو دیکھا۔ جوس اور کھانا اوپر بھائی کے کمرے میں لے آئیے۔ زرتاشا بنا کوئی استفسار کیے حکم صادر کرتے واپس اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے رک کر کچھ سوچا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ اندر نیم دراز رابعہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ رابعہ کا دل مٹھیوں میں آنے لگا۔ تبھی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر آنے والی زرتاشا تھی۔ رابعہ نے پرسکون سانس خارج کی۔ آپ تو جاگ رہی ہیں پر میری دستک دینے پر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ زرتاشا نے دپ سے اس کے قریب بیڈ پر گرتے ہوئے کہا۔ وہ میں سمجھی۔ رابعہ نے جھجکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سمجھی کہیں بھائی تو نہیں؟ اوہ بھائی تو وہ میرے ہیں، آپ کے تو مجازی خدا معلوم ہوتے ہیں۔ زرتاشا نے اسے چھیڑا۔ رابعہ کا دل دھڑکا، جانے کیوں زرتاشا کی باتیں اسے زندہ ہونے کا احساس دلانے لگی۔ ہو سکتا ہے یہاں سب اچھے ہوں اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہ رکھیں جو وہ دل ہی دل میں سوچتی آئی تھی۔ زرتاشا کے پرخلوص رویے نے جیسے اسے پہلی بار مثبت انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ ایک بڑے سے ٹرے میں کھانا سجائے اندر داخل ہوئی۔ آئیے بھابھی کھانا کھائیں، اتنی بھوک لگی یقین جانیے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ زرتاشا کے کہنے پر رابعہ نے انکار کرنا چاہا مگر بھوک کی شدت اور نکاہت اس قدر تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی انکار نہ کر پائی۔ کچھ کھانے کی اشتہا میز خوشبو کمرے میں ہر سو پھیلنے لگی۔ ملازمہ نے کھانا دیوان کے سامنے رکھے سیاہ شیشے کی میز پر چن دیا تو زرتاشا بیڈ سے دیوان پر منتقل ہوئی۔ مجبوراً ہی صحیح رابعہ کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ وہ 11:15 کے قریب جلال پور پہنچا۔ رات وہ بارات کی واپسی کے وقت ہی جلال پور جانے کے بجائے دلادر سے سیدھا جہلم چلا گیا۔ نہ کسی نے اسے ایسا کرنے کی وضاحت مانگی اور نہ ہی اس نے کسی کو توجہ پیش کرنے کی ضرورت پیش کی۔ آغا جان کی خاطر وہ جتنی بڑی قربانی دے چکا تھا اس کے لحاظ سے وہ کافی تھی۔ رات بھر جہلم میں اپنے دوست کے ساتھ وقت گزار کر اپنے ذہن کو کسی نہ کسی حد تک تازہ دم کر چکا تھا۔ اس کی بیوی ہے وہ صرف جلال پور اور حویلی کے لیے، مگر اس کی ذاتی زندگی کے لیے وہ صرف ایک اجنبی وجود تھا۔ اس نے رات بھر سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیا اور صبح ہوتے ہی جلال پور واپس آمد کا مقصد بھی خود کو سب کے سامنے نامل ظاہر کرنا تھا، خاص کر آغا جان کو مطمئن کرنا تھا۔ وہ گاڑی کچے ہاتھے میں پارک کرتا پکی بنی روش پر چلتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تو سب کچھ گویا معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اماں سائیں حسب معمول ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی۔ سلام اماں سائیں، اس نے بی بی زینب کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے انہیں معمول کے مطابق سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ زرتاشا کدھر ہے؟ اس نے برائے بات پوچھا۔ اس کے امتحان شروع ہو گئے ہیں، کل اسی وجہ سے وہ بارات کے ساتھ بھی نہیں جا سکی، اماں سائیں نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ اسے اپنی اس قدر بے خبری پر افسوس ہوا، شرمندگی بھی حد سے سوا تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس قدر الجھا اور پریشان رہا تھا کہ ارد گرد کا کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ آغا جان زمین پر گئے ہیں؟ اس نے پورچ میں آغا جان کی مخصوص کار نہ پا کر جو اندازہ لگایا تھا، بی بی سائیں سے اس کی تصدیق چاہی۔ انہوں نے مختصر جواب دیا اور چینل بدل کر دیکھنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر بغور نگاہیں دوڑائیں، جس کی وجہ سے رات بھر گھر بدر ہوا تھا اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ اسے تجسس ہوا آخر وہ کہاں ہوگی، مگر بی بی سائیں سے پوچھ نہ سکا۔ ایک عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ شامیر، اماں سائیں نے اسے پکارا۔ جی؟ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نگاہ جھکا گیا۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، تسلی رکھو، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اماں سائیں کی بات پر ٹھٹکا۔ جی؟ شامیر کی آواز حیرت میں ڈوب کر ابھری۔ دیکھو بیٹے، میں تمہیں یوں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم کسی اور کو پسند کرتے ہو تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ بی بی زینب آزردہ ہوئیں۔ چاہے شامیر اس شادی سے خوش نہیں تھا مگر اس نے ہرگز بھی اس نتیجے پر پہنچ کر نہیں سوچا تھا جس پر اماں سائیں سوچ رہی تھیں۔ اماں سائیں آپ تسلی رکھیں، شامیر نے ان کا کندھا تھپکا۔
تسلی کیسے رکھوں؟ پہلے تمہاری پھپھو نے ساری زندگی مجھے دکھوں کی اندیکھی بھٹی میں دھکیلے رکھا، صرف اپنے مفاد کی خاطر، اب میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے پر تل گئی۔ بی بی زینب نے بیٹے کی ہمدردی پا کر پھک پھک پک کر رو دی۔ شامر نے گہرے دکھ سے ماں کو دیکھا۔ اماں سائیاں پریشان مت ہو، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ شامر نے انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ جیتے رہو میرے بچے، انہوں نے اپنے آنسو پوچھے۔ اچھا اب جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ بیٹے کو تسلی سے گویا ہوئی۔ جی اماں سائیں، وہ فرما برداری سے سر ہلاتا زینی کی جانب بڑھ گیا تو بی بی زینب ایک ادا سے مسکرائیں۔ افشین، تم نے جو دکھ مجھے دیے ہیں وہ میں ہرگز نہیں بھولی۔ اب میرے ہر دکھ کا ازالہ تمہاری بیٹی کرے گی۔ تم نے جو زخم مجھے لگایا، آج تک اس زخم کا خون تازہ ہے۔ اس کا حساب تو اب مجھے چاہیے، چاہے وہ تم دو یا تمہاری بیٹی، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ سوچتے ہوئے طمانینت کے احساس سے دوچار ہوئی۔ کئی سالوں سے تازہ زخموں پر اب کھرنڈ بننے کا وقت آ گیا تھا۔ ماضی یاد آیا تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ یاد نہ آتا جو ان گزرے 28 سالہ زندگی میں ہر لمحہ اسے یاد آتا رہا تھا۔ ماضی۔ اوہو، میں کہہ رہی ہوں کہ تم کالج آ جانا 7:45 بجے۔ زینب نے فون پر سرگوشی کی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا؟ دوسری جانب سے سوال ہوا۔ ارے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، زینب نے یقین دہانی کرائی۔ ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں۔ زینب نے باہر سے آتے قدموں کی آہٹ سنی تو فون بند کیا اور کورس کی کتاب کھول کے بیٹھ گئی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیں، زینب نے بآواز بلند اجازت دی تو دروازہ کھول کر اندر آنے والی اس کی والدہ تھی۔ وہ مطمئن سی ہوئی۔ سلام اماں جان، اس نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام۔ بچے پڑھائی ہو رہی ہے؟ اماں جان اسے پڑھتے دیکھ کر مسکرائیں۔ جی امو جان، آپ تو جانتی ہیں میڈیکل کی پرسنٹیج بنانا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے دل سے دعا دی تو زینب نے صدقے دل سے آمین کہا۔ آپ بتائیں اماں جان، خیریت ہے؟ اس وقت تو آپ آرام کرتی ہیں نا؟ زینب نے رات کے 10 بجاتے گھڑی کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں بیٹا، تم جانتی ہو پرسوں کے دن ہر سال کی طرح اس بار بھی گاؤں میں عرس ہے، ہمارے بڑوں کی دی ہوئی عزت کا دن ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ میں چاہ رہی تھی اس دن تم چھٹی کر لیتی کالج سے۔ اماں جان نے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا۔ کیوں نہیں اماں سرکار، اور ویسے بھی آپ نہ بھی کہتی تو اتنے اہم دن پر میں کالج تھوڑی نہ جاتی۔ اس نے پیار سے اماں جان کے گلے میں باہیں ڈالی تو وہ مسکرا دی۔ افشین ماموزاد گھرانے کے جشن کے لیے مکمل طور پر جشن شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی دلادر پہنچی۔ سب سے مل کر وہ ہال میں صوفے پر براجمان ہوئی۔ کیا مصروفیات ہیں افشین بیٹا؟ اماں جان نے شفقت سے پوچھا۔ وہی جو اپنی زینب کی ہے، افشین نے سادگی سے کہا۔ زینب اپنی جگہ چور سی ہو گئی۔ یعنی پڑھائی ہو رہی ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بالکل، مگر 2 دن سے زینب کالج سے غائب ہے۔ افشین نے ایک سنجیدہ نگاہ زینب پر ڈالی۔ زینب کا رنگ فک ہوا۔ کیا مطلب؟ زینب تو باقاعدگی سے کالج جاتی ہے۔ اماں جان دراصل 2 دن سے لیب میں پریکٹیکل کی تیاری میں مصروف تھی، کلاس اٹینڈ ہی نہیں کی، اسی لیے۔ زینب نے فوراً من گھڑت کہانی پیش کی۔ ہو سکتا ہے مومانی جان، ویسے بھی پریکٹیکل کی تاریخ آ چکی ہے۔ افشین نے تیکھی نظروں سے زینب کو دیکھا۔ زینب صحیح معنوں میں متفکر ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی پریکٹیکل کی تاریخ ابھی کافی دور تھی۔ افشین نے صرف اس کا جھوٹ سنبھالا تھا۔ اماں مطمئن ہو گئیں، مگر فی الحال اس قدر غنیمت تھا۔ افشین چلو اوپر چلتے ہیں، میں نے کچھ شاپنگ کی ہے، تمہیں وہ دکھاتی ہوں۔ زینب نے اٹھتے ہوئے افشین سے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی، جسے افشین بخوبی سمجھتی تھی، اسی لیے اٹھ کر چل دی۔ وہ دونوں ساتھ چلتی ہوئی زینب کے کمرے میں پہنچی تو زینب نے دروازہ لاک کیا۔ دیکھو زینب، تم میرے ماموں کی بیٹی ہو، میں تمہیں بچپن سے بخوبی جانتی ہوں، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، افشین نے ڈو ٹوک کہا۔ وہ دونوں جلال پور اور دلادر کے قریبی شہر جہلم کے کالج میں اکٹھی پڑھتی تھیں، اسی لیے دونوں کی سرگرمیاں ایک دوسرے سے زیادہ چھپی نہیں رہ سکتی تھیں۔ پھر زینب نے افشین کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ افشین، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، زینب نے زمین پر نظریں گاڑتے کہا۔ تو پھر بتاؤ، کالج سے تم کس کے ساتھ باہر جاتی رہی ہو؟ افشین نے بنا کسی تہمت کے صاف بات کی۔ شناور کے ساتھ، زینب نے اعتراف کیا۔ اور وہ تمہیں کہاں ملا؟ افشین نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ ہنوز زمین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ رامین کا بھائی ہے، اس نے اپنی اور افشین کی مشترکہ کلاس فیلو کا نام لیا۔ او خدایا، پاگل مت بنو زینب، اپنی ذات دیکھو، مرتبہ دیکھو، تم ایک پیر ذاتی ہو، وہ چھوٹی ذات کا ایک معمولی آدمی۔ افشین نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ محبت میں ذات مرتبہ نہیں ہوا کرتا۔ زینب نے پہلی نگاہ اٹھا کر افشین کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینب، میں بس اتنا جانتی ہوں، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کبھی نہیں لگا کرتا۔ افشین کو تاؤ آیا۔ وہ بہت اچھا ہے افشین، بہت شریف بھی ہے۔ زینب کو سمجھ نہ آیا وہ شناور کی تعریف میں کیا کہے۔ اگر وہ اتنا شریف ہوتا تو تمہیں یوں ہرگز نہ لیے پھرتا، افشین نے بنا کوئی لگی پٹی رکھے صاف صاف کہا۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی افشین۔ بے وقوف، مرو گی تو تم تب جب گھر میں کسی کو خبر ہوگی۔ ہوش کے ناخن لو، تمہیں کیا لگتا ہے
तुम अम्मी जान से कहोगी कि तुम शनावर के बगैर मर जाओगी वगैरह वगैरह। तो क्या वो तुम्हारा हाथ पकड़ाकर उसके हाथ में दे देंगे? हरगिज नहीं, वो जान से मार देंगे तुम्हें। अफशीन ने उसे डराना चाहा। मुझे उनकी इजाजत दरकार नहीं। जरनाब ने जिस बेखौफी से कहा था, अफशीन दहल गई। जरनाब, इज्जत से जिल्लत तक का सफर बेहद कठिन और कभी ना खत्म होने वाला ऐसा सिलसिला है जो इंसान की मौत के बाद भी कायम रहता है। तुम मेरी बहनों जैसी हो, मैं तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के दर्द से बचाना चाहती हूँ। अफशीन ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। अगर तुम मुझे वाकई रुसवाई से बचाना चाहती हो तो प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना। प्लीज़ मेरी होने वाली प्यारी सी भाभी। जरनाब ने अफशीन के गले में बाजू डाले। मस्का मत लगाओ। अफशीन ने उसे घूरा। अच्छा नहीं लगाती, पर तुम बताना मत किसी को। जरनाब ने उसे ताकीद की। दुश्मन नहीं हो तुम्हारी जो तुम्हारी मौत को वक्त से पहले आवाज़ दूंगी। अफशीन ने उसे मसनूई खुफकी से घूरते हुए खुद से अलहदा किया। अच्छा, अब नाराज मत हो। जरनाब रूहान सी हुई। अच्छा नहीं होती, पर वादा करो आइंदा कॉलेज के बहाने से मिलने नहीं जाओगी। अफशीन ने उसे वार्न किया। अच्छा जी, नहीं जाऊंगी। जरनाब ने वक्ती तौर पर जान खलासी के लिए कहा। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब फटाफट से बाहर आ जाओ। अफशीन ने मुस्कुराते हुए दरवाजे का लॉक खोला। जरनाब भी मुतमईन फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई। अफशीन जैसे ही बाहर आई, वो किसी से बुरी तरह टकराई। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो सामने मुमानी जान थी। आप यहाँ? वो बौखलाई। चलो मेरे साथ। वो उसे हाथ से पकड़कर तकरीबन घसीटते अपने कमरे में ले आई। अफशीन, सच से बताओ, जरनाब शनावर के साथ कहाँ कहाँ जाती रही है? उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर लिया ना? उन्होंने सख्त नजरों से अफशीन को घूरा। नहीं मुमानी जान, ऐसा मत सोचे, वो आपका खून है। अफशीन ने तड़प कर कहा। नहीं है वो मेरा खून। वो कर रही जी। अफशीन का हैरत के मारे मुंह खुल गया। तुम्हारे मामू की पहली बीवी की औलाद है वो। उन्होंने सर झटका। अफशीन इतने बड़े राज के यूं अफशा होने पर दंग रह गई। अफशीन, तुम्हें पूरा यकीन है कि उसने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया? चंद पल खामोशी में सिरके तो वो ठहरे हुए लहजे में बोली। जी मुमानी जान। अफशीन को मजबूरन जरनाब के हक में बोलना पड़ा। तो फिर ठीक है, कल मैं सज्जाद के लिए तुम्हारी शादी की तारीख लेने जलालपुर आ रही हूँ। उन्होंने कुछ देर सोच में डूबे रहने के बाद फैसला सुनाया। मगर मुमानी, मेरी शादी का इस सबसे क्या ताल्लुक? अफशीन उलझी। ताल्लुक है, पता चल जाएगा। उन्होंने पुरसोच निगाहों से अफशीन को देखा। अफशीन चाहने के बावजूद भी मजीद कोई सवाल नहीं कर सकी। अगली सुबह बीबी रुखसाना अपने शोहर और बेटे की रजामंदी समेत जलालपुर अफशीन की शादी की तारीख लेने जा पहुंची। इतनी जल्दी क्या है भाभी? जरीना बेगम को इकलौती बेटे की शादी में इस कदर जल्दबाजी पसंद नहीं आई थी। देखिए, आज या कल शादी तो होनी है, फिर इसी माह क्यों नहीं? बीबी रुखसाना ने उन्हें रजामंद करने की भरपूर कोशिश की। मगर रुखसाना बहन, इतनी भी क्या जल्दी है कि इसी माह? वहीद भाई को तामुल हुआ। देखिए भाई, मैं अपने बेटे और शनावर साहब की रजामंदी लेकर ही ये बात की है। जब वो राजी हो गए हैं तो फिर आप लोगों को क्या एतराज़ है? रुखसाना बीबी ने स्टार्ट किया। कोई एतराज़ नहीं। चंद पल कुछ सोचने के बाद वही शान ने रजामंदी दी तो जरमीना बीबी भी मुस्कुरा दी। तो फिर इसी माह की आखिरी तारीख को मैं बारात लेकर आऊंगी। उन्होंने बात गोया पक्की की। जैसे आपकी मर्जी। वही शान ने हामी भरी। फिर देखते ही देखते बात जंगल में आग की तरह फैल गई। शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। दिन किसी तरह पड़ लगा कर उड़े, कुछ पता ही ना चल सका। मेहंदी में महज एक दिन बाकी था जब रुखसाना बीबी शाह साहब के पास पहुंची। शाह साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो उनके तख्त पोश के करीब रखे एक मुड़े पर बैठ गई। कुरान पाक की तफसीर पढ़ते शाह साहब ने रुककर उनकी जानिब देखा, गोया इशारा किया हो कि वो बात शुरू करें। मैं भाई साहब को फ़ोन करना चाहती हूँ कि वो कल मेहंदी के दिन अपने बेटे आरफे के बारात लेकर आए हमारे यहाँ। तभी हम अफशीन की बारात लेकर वहाँ जाएंगे। रुखसाना बीबी ने पूरी बात मुकम्मल की। शाह साहब खामोश रहे। आप कुछ कहेंगे नहीं? रुखसाना बीबी को उन्हें खामोश देखकर बेचैनी नान गिरा। मैं क्या कहूँ? मैं जानता हूँ बेटियों की शादियों में इस तरह की जल्दबाजियाँ किस मौके पर की जाती हैं। शाह साहब ठहर ठहर कर गोया हुए तो लहजे में दुख था, जैसे मान और एतबार टूटने का दुख हो। बीबी रुखसाना अफसोस भरी निगाह शाह साहब पर डालती वहाँ से उठ गई। अपने कमरे में जाने के बजाय वो हॉल में लगे फोन स्टैंड के करीब आई। उन्होंने दिल कड़ा करते हुए हवेली बादशाह का नंबर मिलाया। 2-3 बेल जाने के बाद कॉल अटेंड की गई। दूसरी जानिब आरफीन था। हेलो आरफीन बेटा, कैसे हो? उन्होंने उसकी आवाज़ पहचानते हुए खुशी इखलाकी से कहा। मैं ठीक हूँ फूफो जान, आप कैसी हैं? दूसरी जानिब से खुशदिली का मुजाहरा हुआ। बहुत परेशान हूँ बेटा। आपके वो बोली तो लहजे में बेपनाह आज़र्दगी घुली हुई थी। खैरियत फूफो? आरफीन की परेशान हाल आवाज़ उनकी समाज से टकराई तो उनके दिल को कुछ हुआ। वो इज्जत पर कोई समझौता नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें दिल मजबूत करना पड़ा। वहीद भाई से बात कराओ मेरी। उन्होंने उसकी बात का जवाब दिए बिना हुक्म सादिर किया। जी मैं भी कराता हूँ। आरफीन फरमाबरदारी से कहता शायद वही शाह को बुलाने चल दिया। कुछ ही लम्हे बीते थे कि एयरपीस में वही शाह की आवाज़ उभरी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम, कैसे हो? उन्होंने हालचाल पूछा। बिल्कुल ठीक, वो मुस्कुरा दिए। आप सुनाइए आपा। मेरी तो कुछ मत पूछो। रुखसाना बीबी
دکھ بھرے لہجے میں بولی تو وحید شاہ پریشان ہوئے۔ خیریت ہے نا؟ وحید شاہ تمہید باندھنے کا میرے پاس وقت نہیں، میری بات دھیان سے سنو، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ دوسری جانب وحید شاہ ہماتن گوش تھے۔ شاہ صاحب نے شرط رکھی ہے کہ اگر تم کل زینب کے لیے عارفین کے بارات لے کر آؤ تو ہی پرسوں وہ افشین کی بارات لے کر آئیں گے۔ رخسانہ بی بی کو مجبوراً بندوق شاہ صاحب کے کندھوں پر رکھ کے چلانی پڑی۔ وہ اکلوتے بھائی کو خود سے بدظن ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری جانب رخسانہ بی بی کی پوری بات سن کر وحید شاہ کے ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ آپا، شاہ صاحب سے کہہ دو میں پہلے ہی عارفین کے لیے زینب کا رشتہ مانگنے والا تھا، انہیں اس طرح کی کمزرفی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولے تو لہجے میں ناپسندیدگی کی واضح تھی۔ جیتے رہو میرے بھائی۔ رخسانہ بی بی کے سر سے تو منو بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ کل ہم بارات لے آئیں گے۔ وحید صاحب نے بات مکمل کر کے فون رکھ دیا تو بی بی رخسانہ بھی فون کریڈل پر ڈالتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایکسٹینشن پر سوٹتی زینب پوری جان سے تھرا اٹھی۔ اوہ شناور، تم سمجھنے کی کوشش کرو، کل میری شادی اور حویلی میں اس قدر پہرا ہے کہ میں چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ زینب نے آنسو صاف کرتے شناور کو پوری صورتحال سمجھانے کی کوشش کی۔ پر آخر تمہاری شادی ایک دن کے نوٹس پر طے کیسے ہوئی؟ شناور اسی بات پر اٹک کر رہ گیا۔ تم نہیں جانتے، ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر ہر بات کی ایک سولڈ ریزن ہوتی ہے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ تو پھر بتاؤ تم کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زینب اس فضول سی بحث پر چڑ گئی۔ تم نے بتایا تھا نا کہ تمہاری بھابھی کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، کہیں اس نے تو تمہاری فیملی کو آگاہ نہیں کر دیا؟ اندازے سے کہتا شناور زینب کے لیے سوچ کا نیا در وا کر گیا۔ وہ کچھ نہیں کر سکی، اس کا نکاح عارفین سے ہو گیا اور بنا کسی دھوم دھام سے خاموشی کے ساتھ رخصت ہو کر دلادر کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہتے جلال پور چلی گئیں۔ افشین اسے عارفین کے کمرے تک پہنچا جانے لگی تو زینب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ بہت خوش ہو نا تم مجھے برباد کر کے؟ زینب کی بات پر افشین تھٹکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم شناور کے بارے میں سب بتا دیا تم نے؟ زینب گھبرائی۔ زینب تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ افشین بے چینی سے اس کی جانب بڑھی۔ خبردار میرے پاس مت آنا۔ زینب نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورا۔ افشین زینب کے لہجے میں کھلی غلط فہمی اور اس کی آنکھوں میں بھڑکتے نفرت کے انگارے دیکھ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اماں جان نے اسے پکارا تو وہ سر جھٹکتی باہر کی اور بڑھ گئی۔ افشین اپنی شادی کے 2 دن بعد جلال پور اپنے گھر والوں سے ملنے چلی آئی تو سجاد بھی اس کے ہمراہ تھا۔ سب سے ملنے کے بعد افشین زینب کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیسی ہو زینب؟ وہ تمام پچھلی باتوں کو اس کا بچپنا سمجھ کر اس کی جانب لپکی۔ زینب خاموش کھڑی رہی۔ کم آن یار، اب مان جاؤ، ویسے بھی شناور ہمارے ہم پلہ نہیں تھا۔ افشین نے اسے سمجھانا چاہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو افشین، ویسے بھی خاندان کے لیے قربانی دے دینا تو ہماری سرشت میں شامل ہے نا؟ زینب نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بالکل میری جان، ایسا ہی ہے۔ افشین اس کے مثبت رویے کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو پھر ایک قربانی تم بھی دو۔ زینب نے سینے پر بازو لپیٹتے اطمینان سے افشین کو دیکھا۔ وہ کیا؟ افشین الجھی۔ میں نے خاندان کے لیے شناور کو چھوڑا، تم خاندان کے لیے حویلی بادشاہ سے ہر تعلق توڑ دو۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں حیرت کا سمندر موجزن تھا۔ تم ہوش میں ہو زینب؟ افشین نے ترچھی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ آف کورس مائی ڈیئر، میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں۔ مجھ سے ڈیل کر لو، تم اس حویلی سے تعلق چھوڑ دو، میں تمہاری حویلی سے تعلق چھوڑ دیتی ہوں۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتی، اس نے وارننگ دیتے ہوئے انگلی اٹھائی، تو پھر میں عارفین کو چھوڑ کر شناور کے ساتھ چلی جاؤں گی اور کوئی کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ زینب نے فاتحانہ نگاہوں سے افشین کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھی۔ زینب، اپنے ماں باپ سے ملنا حق ہے میرا۔ افشین کو اپنی آواز دکھ کے گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو ان سے ملو، انفیکٹ اپنے بھائی سے بھی ملو، مگر جلال پور سے باہر۔ جلال پور کی حدود میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں، زینب حد درجہ صفاقی سے بولی۔ افشین کو اپنا آپ ہارتا ہوا محسوس ہوا۔ خاندان کی بقا کے لیے بہرحال ہر کوئی اپنے حصے کی قربانی دیتا آیا تھا۔ افشین نے بھی اسی لیے خود کو بمشکل ہی صحیح پر تیار کر لیا۔ پھر یوں ہوا کہ اس دن کے بعد نہ تو کوئی دلادر گیا اور نہ ہی کوئی جلال پور۔ جانے افشین نے ممائی جان اور شاہ صاحب کے ساتھ سجاد سے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی ایک حرف نہیں بولا اور یوں دلدار کے مکین جلال پور کے مکینوں کے لیے تڑپتے ہوئے کئی سال دور رہنے پر مجبور تھے۔ مگر ایک بار پھر سے وہی چیز جس نے انہیں بچھڑ جانے پر مجبور کیا تھا، وہی چیز انہیں پھر سے ملا گئی۔ وہی جس پر نسلیں قربان ہوئی تھیں، ان کی عزت و مرتبہ آن، ان کی شان، ان کے خاندان کی بقا۔ حال شامر زینہ عبور کرتا اس وقت اپنے کمرے میں پہنچا۔ دوپہر سر پر تھی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، اس کی نظر موم کی گڑیا پر پڑی اور ہل نہیں سکا وہ۔ سامنے ہی اسے عروسی لباس کو زیب تن کیے رابیل نیند کی وادیوں میں غوطہ زن تھی۔
شامر اسے ماں جان کا رویہ دیکھنے کے بعد ہرگز بھی اپنے کمرے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مگر اس کی یہاں موجودگی کوئی اتنی بھی حیرت انگیز نہ تھی۔ وہ اس کے ناطے سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اصولاً اسے اسی کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، اور وہ تھی۔ مگر شامر کی بے یقینی کسی اور بات پر تھی۔ اتنا حسن ایک ساتھ شامر نظر نہیں ہٹا سکا۔ اس نے افشین پھپھو کی تصویریں اور سجاد ماموں کی پرانی تصویریں دیکھی تھی، ان میں سے کوئی بھی اتنا خوبصورت نہ تھا، ورنہ وہ یہ کہہ دیتا کہ ان میں سے کسی پر گئی ہے، مگر وہ ان پر نہیں گئی تھی، تو پھر کون تھی؟ کوئی ماورائی مخلوق، آسمان کی حور یا پھر سمندر کی کوئی جل پری؟ اپنی سوچ جھٹک کر ڈریسنگ روم کی جانب فریش ہونے کے لیے بڑھا۔ تقریباً 20 منٹ میں شاور لے کر لباس تبدیل کرتا ہوا باہر نکلا۔ رابیل اب بھی سو رہی تھی۔ شامر نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی، ایک ناگواری کی لہر اٹھی۔ ان کے گھر میں اتنی دیر سونے کا رواج ہرگز نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹائے تھے، تو فل ونڈو سے اندر آتی تیز دھوپ کی روشنیوں نے رابیل کو کسمسانے پر مجبور کر دیا۔ شامر ایک نظر اس پر ڈال کر پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تیز دھوپ نے رابیل کے چہرے کو جھلسایا تو وہ آنکھیں نیموا کرتی اٹھ بیٹھی۔ چند پل اسے اپنی جگہ اور سچویشن سمجھنے میں لگے۔ سامنے وال کلاک میں اس نے وقت دیکھا تو گویا ساری نیند کا خمار اڑنچو ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بستر سے نکلتی کوئی ڈریسنگ روم سے برآمد ہوا اور بنا اس کی طرف نگاہ کیے باہر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ یہ کون تھا؟ اس کے دماغ نے پوچھا۔ شامر دماغ نے ہی فوراً جواب دیا۔ تو یہ رات بھر غائب رہنے کے بعد کب آیا؟ اس نے سوچا اور کمبل اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے لیے لباس نکال کر جو واش روم جانے کے لیے مڑی، تبھی اس کی نگاہ اچانک آئینے پر پڑی۔ وہ اسی عروسی لباس میں ابھی تک دلہن آپے کے روپ میں تھی۔ اسے یاد آیا، رات جب وہ کھانا کھا کر زرتاشا سے باتیں کرتے بستر پر نیم دراز ہوئی تو وہیں سو گئی۔ کافی وقت کی بھوکی اور جاگی ہوئی تھی، جب کھانا کھایا تو نیند بھی غالب آ گئی۔ یا اللہ! وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں رات بھی سجی دجی اس کا انتظار کرتی رہی؟ رابیل کا شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہا تھا۔ وہ لباس تبدیل کرتی فریش ہو کر کچھ جھجکتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ سامنے اسے ممانی جان مل گئی، جن سے غائبانہ حد تک وہ واقف تھی۔ السلام علیکم ممانی جان، اس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک تیکھی نگاہ رابیل پر ڈالی۔ رابیل کو عجیب سا احساس ہوا۔ بیٹھو، انہوں نے اپنے پاس رکھے موڑے کی جانب اشارہ کیا۔ رابیل خاموشی سے وہاں ٹک گئی۔ میں کچھ باتیں آج تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہنا شروع کیا۔ رابیل کو اپنا رواں رواں کان بنتا محسوس ہوا۔ عارفین شاہ نے اپنے بیٹے کو تم سے شادی کے لیے مجبور کیا تھا، وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ رابیل کے دل نے جیسے ایک بیٹ مس کی، اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ تمہیں کل رات اس کے کمرے میں اس لیے پہنچایا گیا کہ تم پر اپنی حیثیت واضح ہو جائے۔ دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رابیل کو اپنا آپ چھلنی میں ہوتا محسوس ہوا۔ تم اس گھر میں صرف اور صرف عارفین کی بہن، افشین کی بیٹی کی حیثیت سے ہو، اس کے سوا تمہارا ہم سے اور اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ میرے بیٹے پر کوئی حق ہے، سمجھ گئی؟ انہوں نے گردن اکڑا کر تفخر سے رابیل کو دیکھا۔ کیا میں اپنا کمرہ تبدیل کر سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد رابیل بولی تو زرناب کی توقع کے بالکل برعکس۔ وہ تو اس کے رونے گڑ گڑانے کی منتظر تھی۔ ہرگز نہیں، تم اسی کمرے میں رہو گے تاکہ تمہیں تمہاری حیثیت اس گھر میں ہمیشہ یاد رہے۔ انہوں نے شعلہ بار نگاہوں سے رابیل کو دیکھا اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا شوہر، جس سے بس وہ نام کی حد تک واقف تھی اور صبح سویرے بس اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، وہ بھی صرف اس کے پیچھے سے، جس کے چہرے کو وہ جانتی تک نہ تھی، تو اس کے ساتھ رابیل کی کیا جذباتی وابستگی ہوتی؟ اور جب کوئی جذباتی وابستگی تھی ہی نہیں تو پھر وہ روتی کیوں؟ اس کے سارے آنسو تو اس شخص کے لیے بہت پہلے ہی بہہ چکے تھے جس کے ساتھ اس کی روح وابستہ تھی۔ جذبات تو بہت چھوٹا لفظ تھا اس شخص کے لیے، مگر اپنی اس قدر بے وقتی پر اسے ٹوٹ کر رونا آیا۔ وہ اگلے کئی گھنٹے کمرہ بند کیے روتی رہی۔ دوپہر شام میں ڈھلی اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا۔ اس نے آنسو پونچھ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ اسی ششو پنچ میں تھی کہ دروازہ کھولے یا نہیں۔ زرتاشا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ تم؟ رابیل سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ریلیکس، آپ بیٹھ جائیں، میں باہر سے پتہ کر کے آئی ہوں، بھائی جا چکے ہیں۔ اس نے شرارت سے رابیل کو دیکھا۔ رابیل کو اپنے زخم پھر سے تازہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بھابھی، آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آپ روئی ہیں کیا؟ زرتاشا کی نگاہ اس کی سرخ سوچی آنکھوں پر پڑی تو وہ تشویش سے آگے بڑھی۔ ارے نہیں نہیں، کل میک اپ کیا تھا تو انفیکشن ہو گیا تھا۔ رابیل کو بروقت بہانہ سوجا۔ سد شکر کہ اوہ، تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ زرتاشا نے یقین کر لیا۔ نہیں بھائی، خود ٹھیک ہو جائے گا، تم سناؤ، تم بتا رہی تھی نا رات کو کہ آج تمہارا پیپر ہے۔ رابیل نے بات کا رخ موڑنا چاہا۔ ہاں جی میڈم، پر آپ کے شوہر صاحب پہنچ گئے تھے جیسے چیکنگ آفیسر بن کر، ذرا سی بھی چیٹنگ کرنے دی ہو تو۔ زرتاشا نے برا سا منہ بنایا۔ کیا مطلب؟ رابیل الجھی۔ ارے بھائی، مسٹر شاہ میر بورڈ آفیسر ہیں یار، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ زرتاشا نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔
اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شامیر نامی اس کا کوئی کزن بھی تھا۔ وہ زرتاشا سے کہہ نہ سکی۔ معلوم ہوتا بھی کیسے؟ حویلی میں بادشاہ کے مکینوں کا ذکر ممنوعہ جیسا تھا۔ ذکر کرنے پر سب یوں ہو جاتے تھے گویا سانپ سونگھ گیا ہو۔ اور پھر رفتہ رفتہ رابیل کی پیدائش سے پہلے ہی سب نے ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اسے معلوم ہوتا بھی کیسے؟ زرتاشا اسے ارد گرد کی ڈھیروں باتیں سنانے لگی، مگر اس کے ذہن اس کے دل کی طرح کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ بورڈ آفیسر، کیا کیا نہیں، کون کون سے زخم نہیں کھروچ ڈالے تھے اس لفظ نے۔ صد افسوس کہ وہ جس طرح کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی، اسی طرح کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں جان، آج سیکنڈ ایئر کا پہلا پیپر ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ دعا کیجیے گا۔ جلدی جلدی جوس کا گلاس ختم کرتے اس نے بی بی افشین سے دعا کی درخواست کی۔ اماں جان کی جان، میں تو وقت سے پہلے ہر وقت دعا کرتی ہوں، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے صدقے دل سے بیٹی کی کامیابی کی دعا کی۔ اتنی جلدی کیوں مچا رکھی ہے خیریت؟ سجاد شاہ نے ناشتے کی میز پر پہنچے۔ بابا جان، آج میرا پہلا پیپر ہے، دل بہت گھبرا رہا ہے اسی لیے، رابیل نے مختصر جواب دیا۔ کیوں بھائی؟ دل تو تب گھبراتا ہے نا جب امتحان کی تیاری نہ ہو۔ انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے رابیل کا جائزہ لیا۔ بابا جان، یہ آپ کا مطلب ہے میں نالائق ہوں؟ رابیل روحان سی ہوئی تو سجاد شاہ مسکرا دیے۔ ہرگز نہیں، سجاد شاہ کی بیٹی ہرگز نالائق نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے چائے کی پیالی اپنے نزدیک کھینچی تو افشین بی بی تھرمس سے ان کے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ رابیل مسکرا دی۔ اوکے، مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ انہیں الوداع کہتی ہوئی باہر گاڑی میں آ بیٹھی، جہاں ڈرائیور کب سے اس کا منتظر تھا۔ سارے راستے میں مختلف دعائیں پڑھتی آئی تھی۔ آج نہ کسی انجانے خوف سے اس کا دل صبح سویرے ہی لرزنے لگا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا اپنا کانفیڈنس کافی حد تک لوز کر چکی تھی۔ وہ جس وقت جہلم کے کالج پہنچی، پرچہ شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ درود پاک اور آیت الکرسی مسلسل ورد کرتے کرتے پیپر شروع ہوا تو وہ جی جان سے لکھنے میں مشغول ہوئی۔ تب کہیں سے اطلاع موصول ہوئی کہ چیکنگ ٹیم پہنچ چکی۔ وہ چیٹنگ نہیں کر رہی تھی، اس لیے مگن سے لکھتی رہی۔ اس کے پیچھے جہلم کے کسی منسٹر کی بیٹی تھی۔ رابیل نے محسوس کیا وہ مسلسل چیٹنگ کر رہی ہے، مگر وہ توجہ دیے بنا اپنا پیپر لکھتی رہی۔ ایک ینگ اینڈ فریش چیکنگ آفیسر ان کے بلاک میں داخل ہوا تو نہ جانے کیوں اس پر نظر پڑتے ہی رابیل کو اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ جانے کس احساس کے زیر اثر گری وہ بار بار مڑ کر آفیسر کو دیکھنے لگی۔ رابیل کو اس میں ایک کشش سی محسوس ہوئی تھی۔ اسی لمحے ایک نسبتاً ادھیڑ عمر آفیسر اسی کلاس میں داخل ہوئے۔ اندر آتے ہوئے اس کی پہلی نگاہ رابیل کے قدموں میں گری سفید پرچی پر پڑی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نقاب پہنے بیٹھی اس لڑکی سے پوچھا۔ رابیل سر۔ رابیل کا خون خشک ہوا۔ آپ کھڑی ہو جائیں۔ انہوں نے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے پاؤں میں یہ کاغذ کیوں ہے؟ سر نے جھک کر اس کے قدموں سے سفید پرچی اٹھا کر اس کے سامنے لہرائی۔ آئی ڈونٹ نو سر۔ رابیل کی ٹانگیں لرز گئیں۔ یہ آپ کے پاس سے ملی ہے اور اس پر سوال نمبر 8 درج ہے۔ انہوں نے گھورتے ہوئے رابیل کو دیکھا۔ آپ یہ پیپر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس کا پیپر اٹھا لیا۔ یا اللہ مدد! رابیل نے دل کی گہرائیوں سے خدا کو پکارا۔ رکیے سر! کب سے پیچھے خاموش کھڑے ینگ آفیسر نے ادھیڑ عمر آفیسر کو ٹوکا۔ سر، یہ پرچی مس رابیل کی نہیں، انفیکٹ ان کی ہے۔ ینگ آفیسر نے منسٹر کی بیٹی کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں سر، یہ ان کی ہے۔ کلاس ٹیچر فوراً بیچ میں آئی۔ آر یو شیور؟ ینگ آفیسر نے تیکھی نگاہوں سے کلاس ٹیچر کو دیکھا، ساتھ ہی انہوں نے ادھیڑ عمر آفیسر کو مخاطب کیا۔ سر، میں ثابت کر سکتا ہوں یہ پرچی مس رابیل کی نہیں۔ رابیل عجیب سی کشمکش میں گھری کھڑی تھی۔ رابیل، آپ نے سوال نمبر 8 حل کیا ہے؟ اس نے سر کا جواب سنے بنا رابیل سے پوچھا۔ یس سر۔ اس کے حلق میں کانٹے اگائے۔ اینڈ یو، ڈاٹر آف منسٹر، کیا آپ نے کیا ہے؟ اس نے طنزیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ جی، لڑکی غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر آپ بتائیں۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں فاتحانہ انداز سے دیکھا۔ لڑکی چپ کی چپ کھڑی رہی۔ تو ینگ آفیسر رابیل کی جانب مڑا۔ مس رابیل، کیا آپ سنا سکتی ہیں؟ اس نے رابیل سے پوچھا۔ شیور سر۔ رابیل نے متشکر نگاہوں سے اس مہربان فرشتے کو دیکھا اور فوراً سے پہلے سوال نمبر 8 جو اس نے لکھا تھا حرف بہ حرف سنا دیا۔ ادھیڑ عمر آفیسر متاثر دکھائی دیا۔ ینگ آفیسر سب پر ایک فاتحانہ نگاہ ڈالتے باہر چلا گیا تو ادھیڑ عمر آفیسر نے بھی منسٹر کی بیٹی کے پرچے سمیت اس کی تقلید کی، جبکہ رابیل کی آنکھوں میں رنگوں کی برسات ہونے لگی، کئی رنگ جن میں محبت کے ساتھ ساتھ دید کے رنگ بھی نمایاں تھے۔ سدا ایگزام سے بھاگنے والی رابیل کو ہمیشہ ایگزام کا انتظار رہنے لگا تھا۔ قدرت اس پر مہربان تھی کہ ہر سال اس کے کیمپس میں انہی 2 آفیسرز کی ڈیوٹی ہوا کرتی۔ رابیل بس اسے دور دور سے تکتی۔ بات کرنا تو دور، اس کے خاندان و مرتبے کالج میں ایسی دھوم تھی کہ اس دشمن جاں کا نام تک نہ پوچھ سکی۔ بی اے کا آخری پیپر دیتے رابیل کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ اتنے سالوں سے وہ جس چہرے کو دیکھنے کی عادت تھی، جس چہرے کی دید کا انتظار اسے شب و روز پاگل کیے رکھتا تھا، اس سے چھن کر جانے والا تھا۔ اس احساس نے اسے ادموا سا کر دیا۔ وہ کالج سے گھر لوٹی تو اس طرح کہ اس نے اس چہرے کو اپنے دل اور دماغ کی اسکرین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فوکس کر لیا تھا۔
اس کا رزلٹ آیا کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ بابا جانی نے اس سے آگے پڑھنے کی بابت پوچھا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ سجاد شاہ بھی خاموش رہے کہ انہیں اب بھی رابیل کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ خاندان میں رابیل کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہ تھا، جو تھے یا تو 20 سال بڑے یا عمر کے تھے یا 6 سال چھوٹی عمر کے۔ ایسے میں ان کی پیشانی جائز تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلے آئے۔ بی بی افشین نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہ قریبی صوفے پر بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سجاد شاہ کو یوں پریشان حال بیٹھے دیکھ گھبرا سی گئی۔ بھرجائی نے امان کے لیے اپنی رابیل کا ہاتھ مانگا ہے۔ انہوں نے بنا کوئی تمہید باندھے صاف بات کی۔ افشین بی بی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ شاہ صاحب، آپ کو فوراً انکار کر دینا چاہیے۔ امان نہ صرف رابیل سے 20 سال بڑا ہے بلکہ شادی شدہ بھی تھا، اور وہ تو قسمت سے اس کی بیوی تھوڑی عمر لکھوا کر لائی تھی تو پھر سے کنوارا ہو گیا، ورنہ اب تک اس کے 2-3 بچے ہوتے۔ بی بی افشین نے غم و غصے کی کیفیت میں گرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے۔ بے شک یہ رشتہ ہماری بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہے، مگر میں انہیں کس پل بوتے پر انکار کروں؟ وہ بھڑک کر گویا ہوئے۔ کیا مطلب شاہ صاحب؟ مطلب صاف ہے بی بی، جس خاندان میں سارے رشتے ہی ایسے بے جوڑ ہیں، اور غیر سیدوں میں رشتہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے بی بی افشین پر سارے حالات کھول کر رکھ دیے۔ جانتی ہو شاہ صاحب، کچھ دیر بعد وہ حارے لہجے میں بولی، میری نظر میں ہماری رابیل کے جوڑ کا رشتہ ہے، اور خاندان ہی کا ہے، عارفین بھائی کا بیٹا شامیر۔ انہوں نے اپنے دل کی بات مجازی خدا سے کہہ ڈالی تو وہ چونک گئے۔ ٹھیک ہے، تم عارفین سے بات کرو۔ انہوں نے فوراً ہی رضامندی دی تو افشین کے دل نے ایک نئی امید کا دامن پکڑا۔ اگلے 2-3 دنوں خود میں ہمت جمع کرتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے حویلی عباس شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ کال دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ ہیلو، بھاری آواز ایئر پیس میں ابھری۔ عارفین شاہ؟ افشین نے دھڑکتے دل کے ساتھ تصدیق چاہی۔ جی، تم افشین؟ انہوں نے جیسے اسے پہچان لیا۔ جی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ مزید گویا ہوئی۔ اللہ کا شکر، تم سناؤ؟ وہ شفقت سے بولے۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصر بولی۔ کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے افشین کی خاموشی سے اندازہ لگایا۔ جی بھائی، انہیں بھی جیسے بات کرنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ لگا۔ اپنی رابیل کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں ہے خاندان میں۔ وہ اتنا ہی کہہ کر خاموش ہوئی۔ اتنے سالوں میں بہن کی محبت میں تڑپتے عارفین شاہ کو جیسے بہن کو واپس پا لینے کا راستہ بجھائی دیا۔ میرا بیٹا 27 سال کا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ جانتی ہوں بھائی صاحب۔ آنسوؤں میں ڈوبی افشین کی آواز نے انہیں تڑپا دیا۔ سجاد شاہ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کسی وہم کے تحت پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، وہ فوراً بولی۔ اگلے چاند کی پہلی تاریخ کو شامیر کی بارات کا انتظار کرنا۔ ساری بات معنی خیزی سے ہوئی۔ آخری بات انہوں نے صاف لفظوں میں کی۔ زرناب مان جائے گی؟ فکر مت کرو، اپنا خیال رکھنا، چاند کی پہلی کو ملیں گے۔ عارفین شاہ نے بات مکمل کر کے فون رکھا تو افشین بھائی کی اس محبت پر نہال ہو گئی۔ عارفین شاہ، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میرا بیٹا ہرگز بھی ایسا نہیں کرے گا۔ عارفین شاہ نے شامیر اور زرناب کے پورے معاملے سے آگاہ کیا تو زرناب بھڑک گئی۔ اس بات کا فیصلہ شامیر خود کرے گا۔ بولو شامیر۔ انہوں نے سنجیدہ نگاہوں سے سر تاپائے بیٹے کو دیکھا، غالباً اس کے رویے سے اس کے جواب کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہو۔ بابا جان، میں اس لڑکی سے کبھی ملا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، پھر میں کس بنا پر اسے اپنے جیون ساتھی کے طور پر قبول کر لوں؟ شامیر نے شش و پنج میں گر کر جواب دیا۔ عجیب کیفیت تھی، باپ کی مانتا تو ماں خفا ہوتی، اور ماں کی مان کر وہ بابا جان کا مان توڑ بیٹھتا۔ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، اور میں نے اسے تقریب میں ایک دیکھا تھا، بہت خوبصورت ہے، اور افشین نے بتایا تھا رابیل نے BSc کی ہوئی ہے، باپردہ نیک بچی ہے۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بیٹے کے اعتراضات دور کرنے چاہے۔ زرناب نے تیکھی نگاہوں سے شوہر کا جائزہ لیا۔ اگر اتنی ہی لائق فائق ہے تو جہاں جی چاہے کر دے اس کا رشتہ، آخر ہم سے کیوں بھیک مانگ رہی ہے؟ انہوں نے انجان بنتے ہوئے نخوت سے سر جھٹکا۔ زرناب، ادب سے۔ عارفین شاہ نے انتہائی ناگواری سے انہیں توکا۔ شامل الجھن کا شکار ہوا۔ بیٹھے بٹھائے مصیبت گلے پڑ گئی تھی، اوپر سے ماں جان کا تلخ رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کی پھپھو کی اس کی اماں کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس لیے دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس قدر تو وہ جانتا تھا کہ مگر معاملے کی اصل سنگینی سے وہ ہرگز بھی آگاہ نہیں تھا۔ ابھی تو اس نے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھے، اور شاہ جی کا یہ حال ہے، جب بیاہ کر آ جائے گی تو جانے کیا ہوگا، پورا فتنہ بنی ہوگی وہ، اپنی ماں کی طرح۔ لکھ لو تم میری بات۔ وہ بیٹے سے مخاطب ہوئی، ہمدردی بٹورنے کی غرض سے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی بھر لائی۔ شامیر صورتحال کو سنگین ہوتے دیکھ کر بوکھلا گیا، مگر وہ خود کہتا کیا؟ وہ خود پریشان تھا۔ شامیر، زرناب، میرا آپ دونوں سے اسی صورت میں کوئی تعلق یا رشتہ ہوگا جب میری بھانجی اس گھر کی بہو بنے گی۔ عارفین شاہ نے بحث سمیٹتے انہیں اپنے آخری فیصلے سے آگاہ کیا۔ مگر بابا، شامیر نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا، مجھ سے رشتہ رکھنا ہے تو رابیل سے بھی رکھنا ہوگا، اور اب جواب ہاں میں دو یا پھر نہ میں۔ اور جواب دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ سامنے تمہارا باپ بیٹھا ہے، تمہاری ہاں کی صورت میں اس باپ سے رشتہ جوڑے رکھنا ہے یا پھر نہ کر کے باپ کی نافرمانی کرنی ہے۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے شامیر کو دیکھا۔
شامیر کو ان کی نظریں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے۔ زینب کی دھڑکن تیز ہوئی۔ عارفین شاہ مان سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے جو سر ہاتھوں میں گرائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو حکم بابا جان۔ شامیر نے جھکا سر اٹھایا۔ جیتے رہو۔ عارفین شاہ کو بیٹے کی فرمانبرداری پر فخر ہوا۔ زینب کو اپنا آپ ہارتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر شامیر کی شادی رابیل سے ہو جاتی تو افشین پھر سے حویلی عباس شاہ آنے لگتی۔ اگر اس نے شامیر یا زرتاشا کو زینب کی ماضی کے بارے میں بتا دیا تو؟ نہیں۔ اس نے ذہن میں آئی تمام سوچوں کو جھٹکا۔ وہ اس حویلی میں نہیں آئے گی، انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا۔ مگر میں اسے اپنی بہو ایک شرط پر تسلیم کروں گی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ عارفین شاہ نے ذرا سا رخ موڑ کر سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ دلادر سے جلال پور کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بالکل پہلے کی طرح۔ انہوں نے عارفین شاہ سے نگاہیں ملائیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ ماں کی اس فرمائش پر شامیر دنگ رہ گیا۔ کہاں تو ماں جی اپنے بھائی سے ملنے دلدادر نہ جانے پر آنسو بہاتی تھی اور افشین کے ظلم کے قصے سناتی تھی کہ کس طرح اس نے انہیں ان کے بھائی اور علاقے سے دور کر دیا، اور کہاں اب وہ خود ان سے تعلق رکھنے سے انکاری تھی۔ شامیر وہیں بیٹھا عجیب طرح کی سوچوں میں گھرا تھا، جبکہ زینب مسرور سی مسکراتی اپنے کمرے کی اور بڑھ گئی۔ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب رابیل شامیر کی دلہن بن کر حویلی عباس شاہ چلی گئی، مگر شامیر اسی رات جہلم چلا گیا۔ پوری رات وہ اپنے دوست کے پاس گزار کر اپنے دماغ کو ریلیکس کر کے اگلی صبح جلال پور پہنچا تھا۔ تب اس نے پہلی بار رابیل کو دیکھا اور وہ حقیقتاً اس کے حسن کا معترف ہوا تھا، مگر وہ ان مردوں میں سے ہرگز نہ تھا جو بس حسن کو دیکھ کر اپنا سب کچھ وار بیٹھتے۔ اس کے اپنے کچھ ذاتی اصول زندگی تھے۔ وہ ہر انسان کو اس کے نیچے سے جج کرنے کا قائل تھا، اسی لیے خاموشی سے تیار ہو کر اپنی جاب پر روانہ ہوا۔ یہ جاب اس کی خواہش تھی۔ بابا جان نے بہت سمجھایا کہ ہماری اپنی زمین ہے، اپنا کاروبار ہے، پہلے وہ ذمہ داری تو سنبھالو، پھر ان فضولیات میں حصہ بھی لے لینا۔ نہیں بابا جان، میں جس حد تک تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتا ہوں ضرور بناؤں گا، اور ویسے بھی زمین کو دیکھنے کے لیے آپ ہیں نا، اور رہی بات کاروبار کی تو وہ بھی ہم دونوں مل کر سنبھال ہی رہے ہیں۔ وہ انہیں ہمیشہ ہی ایسا جواب دیتا تھا اور وہ بس مسکرا کر رہ جاتے۔ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر لوٹتے جہلم کے پل سے گزرتے اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی۔ گاڑی روک کر باہر نکل آیا۔ تیز ہوا کے جھونکے نے اس کا پرتپاک استقبال کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا۔ وہ پل کی ریلنگ سے ٹیک لگائے اکا دکا گاڑیوں کو گزرتے دیکھنے لگا۔ وہ کھلی فضا میں آیا تو دل پر چھائی کثافت بھی چھٹنے لگی۔ یوں بھی صبح رابیل کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ بابا جان کے فیصلے کو کچھ اتنا غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ اس پر زبردستی مسلط کی گئی تھی، اور زبردستی مسلط کی جانے والی چیز انسان کو ہمیشہ بوجھ ہی لگتی ہے، چاہے وہ از حد قیمتی ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی اذان ہوئی تو وہ بھی شام کو اپنے پر پھیلائے دیکھ گھر کو لوٹا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ان کے گھر میں رات کا کھانا ٹھیک 8 بجے اکٹھا کھایا جاتا، باقی ناشتہ اور لنچ سب کا اپنے اپنے وقت کے حساب سے ہوتا تھا، مگر رات کے کھانے کے میز پر ہر ایک کا پہنچنا لازم تھا۔ یہ بابا جان کی چند اصولوں میں سے ایک تھا۔ میز پر کھانا لگ چکا تھا، زینب وہیں تھی۔ وہ بھی ایک کرسی کھینچتا پراجمان ہوا۔ کیا بنایا ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ بھنڈی گوشت، بریانی اور زرتاشا کی فرمائش کے آرڈر پر چکن جیل فریزی۔ انہوں نے اسی جانب آتے زرتاشا کو دیکھ کر چوٹ کی۔ ماما یہ کیا؟ آپ میرے خلاف بھائی کے کان بھر رہی ہیں؟ زرتاشا نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ بدتمیز، ماں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ انہوں نے زرتاشا کو گھوڑا تو منسونی کرتی اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ بھائی آپ سنائیں، کل سے کہاں آوارہ گردیاں کرتے پھر رہے ہیں؟ زرتاشا نے بھائی کی کلاس لینی چاہیے۔ کل ایک دوست کے ساتھ ضروری کام سے جہلم چلا گیا تھا، وہاں سے صبح واپس آ کر اپنی جاب پر چلا گیا، اور اب آفس سے سیدھا گھر ہی آ رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا جو اسے یہ دیکھ رہی تھی، تبھی آغا جان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، انہوں نے حسب عادت سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب یک زبان ہوئے۔ انہوں نے سربراہی کرسی پر سنبھالتے ہوئے ایک نظر ڈائننگ ہال میں موجود نفوس پر ڈالی۔ ہماری بہو نہیں دکھائی دے رہی؟ وہ مسکرا کر بولے۔ جہاں شامیر کے ماتھے پر سلوٹیں ابھریں وہیں زینب نے تیکھی نگاہوں سے عارفین شاہ کو دیکھا۔ وہ بیچاری اپنے روم میں ہوں گی، انہیں تو کل سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ زرتاشا ایسی ہی صاف بات کہہ دینے والی تھی۔ ابھی اس نے واضح چوٹ شامیر پر کی۔ پانی کا گھونٹ بھرتے شامیر کو زور کا اچھو لگا۔ تمہیں اس سے بڑی ہمدردی ہے؟ زینب نے کس قدر ناگواری سے بیٹی کو دیکھا تھا، ساتھ ہی شامیر کا گندا مسئلہ جس سے وہ نارمل ہوا۔ ہمدردی نہیں، پیار ماما۔ ایک تو وہ میری صدیوں سے پچھلی کزن، اوپر سے میری نئی نئی بھابھی، وہ بھی اتنی سویٹ۔ مگر بابا جان، ان سب باتوں کے علاوہ ایک بات ہے جو سب پر بھاری ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے اتنی زیادہ عزیز ہو گئی ہیں۔ زرتاشا نے ڈرامائی انداز میں بابا جان کو دیکھا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ان کا حسن۔ بھائی میں کتنی حسن پرست ہوں۔ اس نے شامیر کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی کمزوری کا خود برملا اظہار کیا۔ اور رابیل بھابھی کس قدر خوبصورت ہے، بائی گاڈ، ہماری نسلوں میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں ہوگی۔ اس نے خوابناک لہجے میں کہا۔ اچھا اب جاؤ جاؤ،
اسے کھانے پر بلا کر لاؤ۔ زرناب نے خاصی ناگواری سے زرتاشا کو ٹوکا۔ شامیر جان بچی سو لاکھوں پائی کے مطرف اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا اور زرتاشا برے برے منہ بناتی رابیل کو بلانے چل دی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے اپنی مکمل توجہ شامیر کی جانب مبذول کی۔ اچھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں سوچ رہا تھا تم اپنا ذاتی اسکول کھول لو، مستحق لوگوں کو مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ رابیل اور زرتاشا ساتھ ساتھ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، رابیل نے کچھ جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواب صرف عارفین شاہ کی جانب سے آیا۔ آؤ بیٹھو بیٹا، انہوں نے اپنے برابر اور شامیر کے سامنے والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زرتاشا بھی اس کے برابر والی کرسی پر تقریباً دراز ہوئی۔ تو پھر شامیر تم نے جواب نہیں دیا؟ وہ پھر سے شامیر کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ زرتاشا نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے کے ساتھ رابیل کی پلیٹ میں بھی بریانی ڈالی۔ رابیل خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے وقفے وقفے سے حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ زرتاشا کی پلیٹ میں جلد فریزی دیکھ اسے جی بھر کر اماں جان کی یاد آئی۔ کتنی ضد کر کے اماں جان سے چکن جلد فریزی بنوایا کرتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو مر آئے۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی تھی اور سر جھکائے ہی میز پر بیٹھی تھی۔ آنسو آئے تو مزید سر جھکا گئی۔ جی بابا جان، اچھا خیال ہے، آپ چاہیں تو اس پر فوری عمل بھی شروع کرایا جا سکتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تبھی چاول کا چمچ منہ کی جانب لے جاتی رابیل کی نظر شامیر کے چہرے پر پڑی اور ہٹنا بھول گئی۔ رابیل کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چمچ ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا، جس کے نتیجے میں چاولوں کے چند دانے ڈائننگ ٹیبل پر اچھل کر گرے۔ سب نے بے ساختہ حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ عارفین شاہ کی تشویش بھری آواز کچھ نہیں، وہ چکر آ گیا تھا۔ رابیل نے بمشکل شامیر کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر عارفین شاہ کی جانب دیکھا۔ خیریت بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، بس وہ رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے بروقت عادت کے خلاف دوسرا جھوٹ بولا۔ شامیر نے اس جھوٹ پر شاکی نگاہوں سے رابیل کو دیکھا۔ سو محترمہ خوب جھوٹ بھی بولتی ہیں، اس نے سوچا۔ یہ پہلی غلط فہمی تھی۔ نیند نہ پوری ہونا کوئی اتنی خاص وجہ نہیں، بعض اوقات زیادہ سونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ شامیر پہلی بار براہ راست رابیل سے مخاطب ہوا۔ رابیل کو اس کی آنکھوں میں طنز کا کاٹ واضح محسوس ہوئی۔ وہ اپنی جگہ چور سی ہو گئی۔ جو بھی ہے تم جاؤ آرام کرو۔ بابا جان نے اس کی جان خلاصی کی تو وہ جیل سے رہا ہوئے قیدی کے مانند اگلے ہی پل وہاں سے ہوا ہوئی اور سیدھا کمرے میں آ کر دم لیا۔ یا اللہ، یہ کیا تھا؟ اس نے بے یقینی اور یقین کی کیفیت میں گرے چھت کو دیکھتے ہوئے اللہ کو مخاطب کیا۔ یعنی یہ وہی شامیر ہے؟ وہی شامیر؟ حیرت اس قدر تھی کہ اسے سمجھ نہیں کہ وہ کیا کہے کیا نہ کہے۔ یا اللہ، یہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اس کی زندگی میں معجزہ رونما ہوا تھا تو خدا کی بے نیازی پر بھی یقین کامل ہوا۔ شامیر ایک معجزہ ہی تو تھا، اس کی خاموش محبت، وہ محبت جسے وہ اپنے لیے ہمیشہ کی کھو چکی تھی، خدا نے کس طرح اس کی جھولی میں ڈال دی۔ اور وہ پہلے دن سے آج تک خدا سے کئی طرح کے گلے کرتی آئی تھی، مگر خدا کی شان دیکھ کر اس نے بے ساختہ توبہ کی۔ 4 سال تک ہر ایگزام کے 5 دن وہ اسے دیکھتی تھی اور باقی کے 360 دن اسے دیکھنے کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ اب خدا نے اسے پوری طرح اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا، وہ خدا کا شکر ادا کرتی تو کیسے؟ خوشی سے اس کے گال لال ٹماٹر ہوئے تھے۔ شامیر سر، آپ میرے کزن تھے اور مجھے خبر ہی نہ تھی۔ یقیناً یہ خون کی کشش تھی جس نے مجھے آپ کی جانب کھینچنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شامیر کو مخاطب کر کے نتیجہ خسکے اور شکرانے کے نفل پڑھنے چل دی۔ رات کے 9:45 ہو چکے تھے۔ شامیر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شامیر کے رابیل کو مل جانے کی خوشی اپنی جگہ مگر ساتھ ایک گہرا ملال تھا۔ رابیل زرناب کی باتیں اچھی طرح جان چکی تھی کہ شامیر کو اس سے مجبوراً شادی کرنا پڑی تھی، اور اس پر متضاد شامیر کا رویہ۔ نہ وہ کل رات آیا تھا اور نہ ابھی اس کا کوئی اتا پتا تھا، یہاں تک کہ ڈھنگ سے بات تک نہ کی تھی۔ وہ حسین تھی، تعلیم یافتہ، سید تھی، اس کی فرسٹ کزن اور اس کی بیوی بھی۔ اس کے باوجود اس کی اس قدر ناقدری، اسے اپنے نصیبوں پر رونا آیا۔ اسے اتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی تو ادھوری۔ پہلے شامیر کے نہ ملنے کا غم، اب جب وہ ملا تھا تو اس کی توجہ، اس کی محبت نہ ملنے کا غم اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ کہیں جو مومانی جان کے کہنے پر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو؟ اس کے ذہن کی اسکرین پر شام کو مومانی سے ہونے والی گفتگو لہرائی تو نئے وہم نے ستایا۔ خیر ماموں جان کے ہوتے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے وقت میں وہ اس قدر تو جان گئی تھی، سوال کو سو دل کو تسلی دی۔ تبھی کوئی دروازے کی نوب گھما کر اندر داخل ہوا۔ رابیل نے سامنے دیکھا۔ شامیر نے اندر داخل ہو کر دروازہ مقفل کیا۔ رابیل کا دل تیزی سے دھڑکا، اس نے اپنی ہتھیلی سے آنسو خشک کیے۔ شامیر حسن کے پیکر نشیلی آنکھوں کو نیر بہاتے دیکھ چکا تھا، سو ٹھٹکا۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، رابیل ہلکلائی۔ ایک جواب دو، جی یا نہیں۔ شامیر خامخواہ کوفت کا شکار ہوا۔ جی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سچ کہہ گئی۔
गुड, सच बोलना अच्छी आदत होती है। शामिर ने जाने उसे क्या बावर कराना चाहा। वो नजरें झुका गई। रो क्यों रही थी? उसने इंतहाई सख्ती से पूछा, गोया जवाब लेकर ही टलेगा। घर याद आ रहा है। राबेल को पलाखिर बहाना सूझा। तो जाकर मिलाऊं? शामिर ने चुनबे से उसे देखा। तासुर यूं था कि इसमें मुश्किल क्या है। जी हूँ, मानी जान की शर्त थी ना, ना कोई दिलादर जाएगा और ना ही कोई जलालपुर आएगा। उसने झिझकते हुए उसे अपनी तरफ से आगाह करना चाहा। ओह, नागवारी का एहसास से शामिर के लब से सिकुड़े। एनीवे, ये तुम्हारा मसला है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। साफ गोई से उसे अपना और उसका रिश्ता बावर कराते शामिर राबेल को तकरीबन सफाक ही लगा। क्या मतलब? उसे सब कुछ समझते हुए भी अचंभा हुआ। मतलब साफ है, मेरा तुमसे निकाह जरूर हुआ है, मगर हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा मसला तुम्हारा है और मेरा मेरा। मेरे किसी मामले में तुम इंटरफेरेंस मत करना, मैं तुम्हारे में नहीं करूंगा। क्लियरली मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बज़ाहिर तो ये कमरा हम दोनों का है, मगर तुम्हारी रहाइश इस कमरे में और मेरी अंदर। उसने ड्रेसिंग रूम से दिखाई देते एक बंद दरवाजे की जानिब इशारा किया। एहसास तौहीन से राबेल को अपना ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस हुआ। मुझे सख्त नींद आ रही है, शब खैर, वो अदाए बेनियाजी से कहता अंदर गालिबन स्टडी की तरफ बढ़ गया। राबेल वहीं बेड पर औंधे मुंह लेटे सिसकती रही। अगली सुबह वो सोकर उठा तो 8:30 का वक्त था। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर चारों तरफ निगाह डाली तो रात को होने वाले तमाम वाकयात भी तकरीबन उसके जहन की स्क्रीन पर लहराए। वो बेड कम सोफे पर सीधा लेटा छत को घूरने लगा। मुसीबत थी, वो अब अपने कमरे में भी नहीं सो सकता था। स्टडी में रात बेआराम गुजरी थी, सो उसे कल रात अपने किए गए ऐलान पर पछतावा। आखिर मैं क्यों अपना रूम छोड़ूं? छोड़ना तो उसे चाहिए, वो बुड़बुड़ाया। मगर बहरहाल वो अपने ही कहे से मुकर नहीं सकता था, इसलिए जहन में उबटने वाली तमाम सोचों को पसे पुश डालता उठ बैठा। यूं भी आज छुट्टी का दिन था, उसे हर हाल में जमीनों पर चक्कर लगाना था। ये तो उसकी बरसों पुरानी आदत थी। जब वो जेर तालीम था तब से और अब तक हर इतवार वो जमीनों का हिसाब किताब चेक करने के साथ जमीनों के हालात और मुलाजमों की कारकर्दगी चेक करने का आदी हो चुका था। बाकी के दिनों में जो भी काम होता वो आगाजान देख लिया करते। इसी तरह गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों में भी वो रफ्ता रफ्ता बिजनेस सीखता रहता। आरवीन शाह उसकी जिम्मेदार तबीयत से अजद खुश थे, मगर उनकी खुशी तब गायब हुई जब तालीम मुकम्मल करने के बाद शामिर ने जॉब की ख्वाहिश का इजहार किया। बेहद नागवारी के बावजूद उन्होंने इकलौते बेटे की ख्वाहिश पूरी करते बनी। वो बिस्तर छोड़कर वॉशरूम में जा घुसा। शावर लेकर जब वो तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बरामद हुआ तो सामने राबेल को हनूज सोते पाकर शदीद नागवारी के एहसास से मुश्तिल हुआ। उसने आगे बढ़कर पिछले दिन की तरह फुल साइज विंडो के पर्दे हटाए तो धूप छिन करती कमरे में आने लगी। शामिर का ख्याल था वो रोशनी पड़ने पर पिछले दिन की तरह जाग जाएगी, मगर खिलाफ तवक्को राबेल ने जरा सा कसमसाकर साइड बदली और आंखों पर बाजू रखकर फिर से नींद के हवाले हो गई। शामिर ने खासा घूर कर राबेल को देखा। राबेल, उसने बुलंद आवाज में पुकारा, मगर जवाब नदारद। वो गहरी नींद में थी। राबेल उठो, और कदम कदम चलते उसके बिल्कुल करीब जा पहुंचा। सोते में किसी के पुकारने की आवाज राबेल के माथे पर सिलवटें उभरी। यही शामिर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने राबेल की आंखों पर रखा बाजू अपने हाथ की गिरफ्त में जकड़कर जोर से दबाया। राबेल ने पट से आंखें खोली। आप यहाँ? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। वो फौरन उठ बैठी। शामिर ने एक झटके से उसकी कलाई छोड़ी। सामने वक्त देखें। शामिर ने भुंच गई। राबेल की नजर बेसाख्ता सामने लगे क्लॉक वॉल की तरफ उठी। 9 बजे हैं। वो अजीब कश्मकश में घिरी उसे देखने लगी। तो फिर 9 बजे तक सोने का क्या मतलब? घर के कुछ कायदे कानून हैं जिन्हें फॉलो करना इस घर के हर रहायशी पर फर्ज है। वो ठहर ठहर कर बोला तो राबेल ने अपनी आंखें पटपटाई। तो तो ये कि आइंदा तुम मुझे इतनी देर सोती दिखाई न दो। शामिर ने अपने दांत पीसे। एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है मेरे मामलात में मुदाखलत करने वाले? उसका अंदाज राबेल को सुलगा कर रख गया। माना कि ये शख्स उसका महबूब था, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट उसे बहरहाल अपनी जगह थी। यूं भी अब तक वो मोहब्बत के मकाम पर हरगिज नहीं पहुंची थी जहां पर महबूब की गाली भी गालों पर लाले ले आती। शामिर को उससे तर्ज मुखातिब से कल रात के बाद से हरगिज तवक्को न थी। वो भुंचका रह गया। मतलब आपने कहा था आप मेरे मसले में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो फिर अब इन सब बातों का क्या मकसद? क्या मैं ये समझूं कि आप अपनी बनाई गई हदों पर पूरे नहीं उतर सकते? राबेल ने अगले पिछले तमाम हिसाब को चुकता किए। बेइज्जती, कल रात तो कैसे भीगी बिल्ली बनी बैठी थी, जैसे कोई जुल्म कर दिया हो मैंने। वो मुंह ही मुंह में बुदबुदाया। राबेल ने बगौर उसे देखा। ठीक है, तुम्हें अम्मा जान की जुबान शायद बेहतर समझ आए। शामिर ने पैंतरा बदला, जैसे सब उसी के फायदे के लिए कहा हो। शुक्रिया। राबेल ने बहस खत्म की। शामिर भी सर झटकता कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया तो अजियत जब्त करने की कोशिश में राबेल की आंखें सुर्ख हुईं। सफेद शलवार कमीज में मलबूस वो कल की निस्बत किस कदर फ्रेश दिखाई दे रहा था, और उसके करीब से भीनी भीनी उड़ती क्लोन की महक गोया रूह को मुतर कर रही थी।
مگر اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی اجنبیت اور زبان سے نکلتے الفاظ کس قدر کڑوے تھے۔ رابیل کا دل سے ہونک اٹھی۔ کاش یہ شخص ایک کاغذی کانٹریکٹ کی طرح دل سے بھی اسی کا ہوتا، مگر کیا کیا جاتا کہ بہرحال سارا کھیل نصیبوں کا ہی تو ہوتا ہے۔ وہ بستر چھوڑتی واش روم میں جا گھسی، نہا دھو کر تیار ہوتی جب نیچے پہنچی تو 10 بج چکے تھے۔ اماں زینت، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ملازمہ کو مخاطب کیا جس سے اسے کل رات زرتاشا نے متعارف کرایا۔ جی دلہن بی بی۔ ملازمہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سب کہاں ہے؟ رابیل کا کانفیڈنس بھی بحال ہوا تھا۔ شاہ صاحب تو روز 9 بجے آفس روانہ ہو جاتے ہیں اور زرتاشا بی بی 7 بجے ہی کالج کے لیے نکل جاتی ہے۔ ان کا کالج ذرا دور ہے نا؟ اس نے وضاحت دی۔ جانتی ہوں، میں بھی اسی کالج میں پڑھی ہوں۔ اس نے سادگی سے ملازمہ کو مطلع کیا۔ اچھا جی، بی بی صاحبہ تو صبح ناشتے کے بعد 12 بجے تک اپنے کمرے میں آرام فرماتی، اس کے بعد سارا دن ٹی وی دیکھتی ہیں، پھر مریدنیوں سے ملاقات۔ اس کا اشارہ بی بی زرناف کی جانب تھا۔ اس نے تو یوں ہی سرسری سا پوچھا، جبکہ اماں زینت تو پوری تفصیل بتانے لگی تھی۔ بہرحال وہ ٹوک بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے سنتی رہی۔ اور چھوٹے شاہ صاحب، وہ تو جی انہیں فرصت کا ایک لمحہ بھی میسر آ جائے تو سمجھو خوش قسمتی ہے۔ ملازمہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پورا ہفتہ جاب پر، اگر جاب سے چھٹی مل جائے تو آفس، اور اس کے علاوہ جو ٹائم بچے وہ کھانا کھانے اور سونے کے لیے ہوتا ہے۔ ملازمہ ازحد فکر مندی سے گویا ہوئی۔ چھوٹے شاہ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتے، اکثر تو پورا پورا دن بھوکے رہتے ہیں، پر اب تو جی آپ آ گئی ہیں، خوب خیال رکھیے گا ان کا، اچھی طرح کان کھینچنا۔ ملازمہ نے آخر میں ذرا سی شرارت کی۔ ناشتے کا ٹائم تو نہیں ہے، آپ پلیز ایک فریش جوس کا گلاس بھجوا دیں مجھے۔ رابیل نے نظریں چراتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ جی اچھا۔ ملازمہ فورمن بداری سے سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھ گئی تو وہ پہلی بار گھر کا بھرپور جائزہ لینے لگی۔ ریڈ کلر کے صوفے سے مزین کھلا بڑا سا لاؤنج، جس سے 5 کمرے ملحق تھے۔ بائیں جانب کچن تھا جہاں اماں زینت غائب ہوئی تھی۔ دائیں جانب ڈرائنگ روم اور اس کے ساتھ منسلک کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا۔ رابیل چلتے چلتے ڈرائنگ روم میں آ پہنچی۔ اس نے دیواروں کا بغور جائزہ لیا تو چاروں اطراف اسے شامر کی ہی تصویریں دکھائی دی۔ کہیں وہ بندوق لیے گھوڑے پر سوار ایک پرندے پر نشانہ باندھے ہوئے تھا جو غالباً بٹیر تھا۔ اس کے ساتھ ایک تصویر میں وہ کافی سارے لڑکوں میں گھرا جنگل میں ہی آگ پر کچھ پکانے میں مصروف تھا۔ ایک تصویر میں اسے بیسٹ ڈیبیٹر کا ایوارڈ دیا جا رہا تھا، باقی چند تصویریں درائے جہلم کے کنارے تھیں، کچھ کالج یونیورسٹی اور چند ایک آفیشل۔ دلہن بی بی جوس۔ اماں زینت نے اسے پکارا تو اس کی محویت ٹوٹی۔ شکریہ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ گلاس تھاما۔ شامر کے صبح کا رویہ یاد کر کے ایک دم اس کا دل ہر چیز سے چاٹ ہوا۔ ملازمہ سے جوس کا گلاس تھما کر جا چکی تھی۔ جوس کا گلاس تھامے گھٹ گھٹ گھڑتی باہر سین کی طرف چلی آئی۔ جیسے ہی اس نے داخلی دروازے سے باہر قدم نکالا، اسے عجیب تازگی کا احساس ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر لان کی طرف آئی جہاں ایک طرف لکڑی کا بینچ بنا ہوا تھا۔ لان کے عین بیچوں بیچ بنی پکی اینٹوں کی روش، لان میں ہلکی پھلکی اگی گھاس، جبکہ دوسری جانب انتہائی خوبصورت باغیچہ تھا جہاں گلاب کے پھولوں کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے پھول لگے ہوئے تھے، مگر اس کی نگاہ تو بس کھلے ہوئے سرخ گلابوں پر جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ سہج سہج کر چلتی باغیچے میں آئی اور 2-3 اس نے کئی گلاب کے پھول توڑ کے انتہائی خوبصورت گلدستہ بنایا اور گلدستہ لیے خوشی خوشی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ شامر کے ساتھ چھوٹی موٹی غلط فہمیاں کس حد تک اس کی زندگی پر اثر انداز ہونے والی ہیں۔ زمینوں کے سارے مسائل نپٹا کر جس لمحے وہ حویلی پہنچا، دوپہر اپنے عروج پر تھی۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج پر قدم رکھا، زرتاشا اور رابیل اسے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ ویسے زرتاشا، تمہارا بھائی کچھ اکھڑ مزاج، میرا مطلب برا مت ماننا، مگر کچھ مغرور ٹائپ اور کافی بدمزاج سے نہیں ہے؟ رابیل نے ایک ہی بات کو 2-3 مختلف زاویوں سے زرتاشا کو بتایا، مگر کوئی بھی طریقہ اسے مناسب نہ لگا۔ رابیل کے الفاظ شامر کے کانوں سے ٹکرائے تو اس کے اندر کی جانب بڑھتے قدم رک گئے اور اپنے بارے میں اپنی بہن کے سامنے یہ گوہر افشانی سن کر شامر کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ نہیں بھابھی، میں کیوں برا مانوں گی؟ یہ تو بھائی کی پرانی عادت ہے۔ پہلے بھائی خوش مزاج ہوا کرتے تھے، مگر پھر کسی کی نظر لگ گئی، وہ سنجیدہ ہوتے چلے گئے۔ زرتاشا نے افسردگی بھرے لہجے میں کہا۔ کس کی نظر لگی؟ رابیل متجسس ہوئی۔ فطری عمل تھا۔ ایک لڑکی تھی بورڈ ایگزامز میں، ہر سال بھائی کو مسلسل دیکھا کرتی، پتہ نہیں بیچاری پیپر کب لکھتی تھی۔ زرتاشا کو اندیکھی لڑکی سے ہمدردی ہوئی۔ کون؟ رابیل گویا سمجھ کر بھی ناسمجھی کی کیفیت میں تھی۔ اوہو ڈفر، بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں ہر وقت خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوتی تھی، پھر جب انہوں نے کھوج لگایا تو پتہ چلا کوئی لڑکی پیپرز میں کوشچن پیپر کی بجائے انہیں آبزرو کرتی تھی، اور مزے کی بات بتاؤں، بھائی ہر سال اتنی بے شمار لڑکیوں میں سے اسے پہچان لیتے تھے۔ یہ یقیناً اسی کے متعلق تھی۔ رابیل کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ تو کیا وہ رابیل کی محبت کا یوں مزہ لے لے کر مذاق اڑایا کرتا تھا؟ رابیل کو اپنی رگوں میں غصے کے ابال اٹھتے محسوس ہوئے، اور جبکہ مایوس کا چہرہ سرخ ہوا۔ تمہارا بھائی جانتا تھا اس لڑکی کو؟ اس نے دل سے دعا کی کہ زرتاشا کا جواب نہ میں ہو۔
ارے کہاں، بھائی نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی، حجاب کرتی تھی نا وہ، اور اگر دیکھی بھی ہوتی تو یقیناً تم سے زیادہ اچھی تو ہرگز نہ ہوتی۔ شامر اپنے چکراتے سر کو تھام کر رہ گیا۔ زرتاشا کی بیوقوفانہ حرکتوں پر پہلی بار شامر کو غصہ آیا۔ اس کی پرسنل باتیں کسی غیر سے ڈسکس ہوں اسے ہرگز برداشت نہیں۔ شامر کو اس کا نام وغیرہ تو پتہ ہوگا نا؟ بظاہر اس نے انجان بنتے پوچھا۔ اس نے پہلی بار اس دشمن جاں کا نام لیا تھا جس کا احساس اسے بخوبی ہوا۔ نہ، اس سے پہلے کہ زرتاشا اپنی بات مکمل کرتی اس کی نظر سامنے آتے شامر پر پڑی۔ بھائی آپ کب آئے؟ زرتاشا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس ابھی۔ اس نے اپنے آپ کو رابیل کے سامنے زرتاشا کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ زرتاشا میرے ساتھ کمرے میں چلو، آج شام مجھے کہیں جانا ہے، میری پیکنگ کر دو۔ اس نے خود کو رابیل سے لاتعلق ظاہر کرنا چاہا۔ تو بھائی آپ اپنی بیوی سے کہنا وہ آ گئی ہیں، اس سے کروائیں۔ زرتاشا نے اعتراض ہوا۔ اسے کیا پتا کون سی چیز کہاں پر رکھی ہے؟ شامر نے معقول بہانہ گڑھا جو زرتاشا کے سامنے خاصا نامعقول ثابت ہوا۔ تو بھائی آپ کو تو پتا ہے نا؟ وہ حیران ہوئی۔ بہت سی چیزوں کا نہیں پتا۔ زرتاشا کی بحث کی عادت سے وہ اکثر عاجز آ جاتا تھا۔ تو پھر میں ساتھ چلتی ہوں، رابیل کو سامان کی لوکیشن بتاؤں گی اور وہ پیک کرے گی، باقی کپڑے وغیرہ تو جو آپ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں، مطلب نکال لیں۔ زرتاشا بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً وہ تینوں آگے پیچھے سینہ طے کرتے رابیل اور شامر کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئے۔ مرتا کیا نہ کرتے کے مصادق شامر اسے کپڑوں اور کچھ ضروری سامان کی ہدایت دینے لگا، کیونکہ وہ زرتاشا کو اپنے اور رابیل کے تعلق کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ رابیل خاموشی سے کپڑے اور دوسری اشیاء بیگ میں رکھنے لگی۔ زرتاشا سے کچھ بھی پوچھنے کی اسے خاص کوئی ضرورت نہ پڑی تھی۔ بھائی آپ اسلام آباد جا رہے ہیں نا، اسی لیے جگہ کا نام نہیں بتایا؟ زرتاشا جو خود کو وہاں کباب ہڈی سمجھ کر جانے والی تھی ایک دم پلٹی۔ شامر بال کھجانے لگا، گویا زرتاشا نے اس کی چوڑی پکڑ لیا۔ دس از ناٹ فیئر۔ بھائی چند چیزیں ہی تو منگواتی ہوں آپ سے۔ زرتاشا نے منہ پھسوڑا۔ چند چیزیں؟ شامر نے مصنوعی حیرت سے تقریباً آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جبکہ رابیل انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ایک 10 بھر لمبی لسٹ تھماتی ہو، سارا وقت تو سامان خریدنے میں مصرف ہو جاتا ہے۔ توبہ کریں بھائی، بیوی کے آتے ہی آپ نے آنکھیں پھیر لی۔ زرتاشا نے سارا الزام رابیل کے سر پر منڈ دیا۔ وہ گڑبڑائی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے الجھی نگاہوں سے باری باری دونوں بہن بھائی کو دیکھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اس کی اڑی رنگت دیکھتے رہے، پھر ہنسنے لگے۔ سادہ سی رابیل کے لیے عجب نہ سمجھی کی کیفیت تھی۔ ارے معصوم گڑیا، کچھ نہیں، مذاق کر رہی ہوں۔ زرتاشا رابیل سے بالکل دوستوں کی طرح فرینک ہو چکی تھی۔ اس نے رابیل کی گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ رابیل نے سارا منظر ذہن کی اسکرین پر دہرایا تو جیسے اپنی بیوقوفی سمجھ کر مسکرا دی۔ شامر نے رات کے کھانے کے بعد اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر سب اکٹھے ہوئے تو بابا جان کو بھی اس کی روانگی کا علم ہوا۔ وہ اکثر ہی چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں اسلام آباد جاتا رہتا تھا، اس لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ تو بیٹا اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، انہوں نے خاص طور پر بیوی پر زور دیا۔ I'm sorry بابا جان، اگلی دفعہ لے جاؤں گا، اس نے بنا کسی بحث کے معقول جواب دیا۔ کیوں، اس بار ایسا کیا خاص ہے؟ انہوں نے بیٹی کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا۔ اس بار کام زیادہ ہے، ویسے بھی میں 2-3 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں لے جاتا ہوں، مگر اس وقت تو روانگی کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے بے انتہا سعادت مندی دکھائی۔ تم بائی روڈ ہی جا رہے ہو نا، تو پھر روانگی تھوڑی لیٹ کر لو، تب تک رابیل بھی پیکنگ کر لے گی۔ ارے بھائی ایسی کیا زبردستی، کہہ تو رہا ہے اگلی دفعہ لے جائے گا۔ کب سے چپ بیٹھی بیوی زرناب چڑ کر بولی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ عارفین شاہ نے مفاہمت دکھائی۔ شرمندگی سے اپنی پلیٹ پر جھکی۔ رابیل احساس توہین سے سوٹ پڑ چکی تھی، جبکہ ہنی مون کا ٹائٹل دیکھ انہیں تنگ کرنے اور ڈھیروں چیزیں منگوانے کی پلاننگ کرتی زرتاشا کے ارمانوں پر اوس پڑ چکی تھی۔ صبح فجر کی پہلی اذان پر اس کی آنکھ کھلی تو بستر چھوڑتی وضو کرنے چل دی۔ خصوصی اہتمام سے نماز ادا کی تو دل پر چھائی رات بھر کی کثافت ڈھلنے لگی۔ بے شک اللہ کا نام بابرکت تھا، ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سمجھ نہ سکی آخر کیا مانگے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ اپنے تمام تر دعاؤں میں اسی شخص کو مانگتی تھی جس نے اس کی رتی برابر بھی قدر نہیں کی، اور اب جب مل چکا تھا تو پھر بھی میلوں کے فاصلے پر تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہوا۔ بہرحال عزت نفس کو مجروح کرنے والے شخص سے انسان اکثر بدظن ہو جایا کرتا ہے۔ خدا سے شامر کے دل تک کی رسائی کی دعا مانگتی وہ جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جائے نماز رکھ کر پلٹی تو اس کی نگاہ سامنے فل سائز ونڈو پر پڑی جس کے پردے شامر نے ہٹائے تھے، اور بعد میں شاید کمرہ صاف کرتے ملازمہ نے واپس برابر کر دیے۔ رابیل نے آگے بڑھ کر پردے ہٹائے تو صبح کے ہلکے اجالے کمرے میں بکھر کر بہت خوش کن دکھائی دینے لگے۔ رابیل ٹیرس پر چلی آئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی جھونکیوں سے تازگی کا احساس بخشنے لگی۔ پھر جب سورج نکل نہیں آیا وہ وہیں کھڑی موسم انجوائے کرتی رہی۔ سردیوں کے اوائل دن تھے، ہلکی ہلکی دھوپ جسم کو پرسکون کرتی تھی۔ وہ وہیں کھڑی کھڑکی کھلی چھوڑ کر واپس کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر میں بھوک کا احساس ہوا تو ناشتے کی غرض سے نیچے چلی آئی۔ 5:45 کا وقت تھا، ملازم جاگ گئے تھے، مگر اس نے اماں سے چیزوں کی جگہ پوچھ کر چائے بنائی
اس نے ٹوسٹ کے ساتھ چائے پی کر کے گزارا کیا اور ناشتے کے بعد لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ تبھی اسے عارفین شاہ اپنی طرف آتے دکھائی دیے تو مؤدب سی ہو گئی۔ السلام علیکم مامو جان، اس نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بھی خاصی خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ خیریت صبح صبح ادھر؟ وہ مسکرائے۔ بس یوں ہی آنکھ کھل گئی تھی، وہ کچھ ہچک کر بولی۔ اچھا وہ سمجھ کر سر ہلانے لگے۔ بیٹا آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ انہوں نے اچانک ہی رابیل سے غیر متوقع سوال کیا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ سوال کا کیا جواب دے، کیونکہ اس کی ہابیز تو بس ایک انجانے شخص کو یاد کرنا تھا۔ کتابیں پڑھتی ہوں۔ اسے یہی جواب مناسب لگا، جو کافی حد تک سچ تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے سے واقعی لگاؤ تھا۔ اچھا بھائی، یہ تو میرے والا شوق ہوا۔ شکر ہے اس گھر میں کوئی دوسرا بھی کتابوں کا شوقین نکلا۔ وہ اتنے ہی خوش گفتار تھے کہ خاص طور پہ رابیل کے لیے اس قدر فرینک ہوتے رابیل سمجھ نہ سکی۔ اس کے علاوہ کیا کرتی ہو؟ اگلا سوال بھی فوراً موصول ہوا۔ پڑھتی ہوں، بس پڑھائی کی ہی اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے کالج جانا، وہاں سے واپسی پر قرآن پاک کی تفسیر کی کلاسز اٹینڈ کرتی تھی، اور پھر جو وقت بچتا وہ کتابیں پڑھنے کے لیے میسر ہوتا۔ مامو جان کے رویے کی خاص لچک دیکھ کے اس نے بھی مروتاً خاصا طویل جواب دیا۔ واہ بھائی، ہماری بیٹی نے تفسیر کی کلاسز لی ہیں اور ہمیں علم ہی نہیں۔ انہوں نے دل کھول کر تعریف کی تو مسکرا دی۔ خوش رہو، سدا آباد رہو۔ انہوں نے رابیل کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور لان میں ٹہلنے لگے تو وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن زرتاشا کی چھٹی تھی تو اس کے کمرے میں چلی آئی۔ گڈ آفٹر نون، اس نے اندر داخل ہوتے زرتاشا کو مخاطب کیا۔ ویلکم، بڑے لوگ ہمارے کمرے میں چلے آئے۔ زرتاشا نے کھڑے ہو کر خیر مقدم کیا۔ کون بڑے لوگ؟ رابیل نے بھول پن سے پوچھا۔ میں تو محض 19 سال کی ہوں۔ اس نے شرارت سے زرتاشا کو دیکھا۔ زرتاشا کی محبت کا ہی کمال تھا کہ وہ بھی تھوڑا بہت مذاق کرنے لگی تھی۔ اوہو، چیونٹی کے بھی پڑھ نکل آئے۔ زرتاشا نے آنکھیں مٹکائی، پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیا کر رہی ہو محترمہ؟ رابیل نے بیڈ کے سامنے والی دیوار کے قریب رکھے دیوان پر بیٹھتے پوچھا۔ آخری پیپر کی تیاری۔ زرتاشا نے بیڈ پر بکھری کتابوں کی جانب اشارہ کیا۔ یعنی غالباً کل آپ بھی انٹر پاس ہو جائیں گی؟ وہ مسکرائی۔ انشاءاللہ، زرتاشا جذب سے بولی۔ آگے کیا پڑھنے کا ارادہ ہے؟ کچھ بننے کا پوچھنا تو بیکار سوال تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں کبھی 7 پشتوں میں بھی کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی تھی۔ البتہ تعلیم پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ یہ بھی جاتی کہ خود رابیل نے بھی BSc کی تھی۔ BCom کرنے کا ارادہ ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ گڈ، وہ بھی مسکرائی۔ بھابی جان کیا خیال ہے، آئس کریم کھائیں؟ زرتاشا ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی۔ موسم چینج ہو رہا ہے محترمہ، اور ایسے میں آئس کریم کھائی تو گلا خراب ہو جائے گا۔ رابیل نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ اوہو، چند دن بھائی کے ساتھ رہ کر آپ بھی ان کے جیسی ہو گئی ہیں۔ زرتاشا نے منہ پھلایا۔ اچھا چلو کھاتے ہیں۔ رابیل کو فوراً اس پہ پیار آیا۔ اوکے، وہ دونوں رشیدہ کو آئس کریم کھینچنے کا کہہ کر اوپر چھت پہ چلی آئیں، جہاں ہر سو ٹھنڈی ہوا کا راج تھا۔ یہاں سے تو پورا جلال پور دکھائی دیتا ہے۔ رابیل پیچھے جھانکتے ہوئے ایکسائٹیڈ ہوئی۔ جی بالکل، زرتاشا مسکرائی۔ تبھی رشیدہ ایک ٹرے میں آئس کریم لیے اوپر چلی آئیں۔ آئس کریم گھر پر ہی تھی؟ رابیل ذرا حیران ہوئی۔ ارے نہیں، پچھلی حویلی کے پچھلے گیٹ کی بالکل ساتھ جنرل اسٹور ہے، وہاں سے منگوائی ہے۔ زرتاشا نے اسے مطلع کیا۔ وہ دونوں مزے سے آئس کریم کھانے لگی۔ سر پر لپٹا رابیل کا دوپٹہ ہوا کے شور سے سر سے ڈھلک کر کندھے پر جا ٹھہرا تو رابیل نے اسے ٹھیک کرنے کی غرض سے پورا کھولا، مگر اگلے ہی پل وہ رابیل کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا کے حوالے ہوا۔ رابیل منہ کھولے اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ چھت کی حدود سے دور نکل گیا۔ زرتاشا بھی ٹرے نیچے رکھتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ دوپٹہ نیچے لان کی طرف گامزن تھا۔ ڈونٹ وری، حویلی سے باہر نہیں جائے گا۔ زرتاشا نے اسے تسلی دی تو وہ دیوار سے نیچے جھانکنے لگی۔ اس کا شفون کا دوپٹہ لان میں کھڑے کسی آدمی کے قدموں کی زینت بنا تھا۔ یہ کون ہے؟ رابیل کے کہنے پر زرتاشا نے بھی اس کی تقلید میں جھانکا۔ آنے والے نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا، چاروں اطراف میں نظر ڈالنے کے بعد چھت کی جانب دیکھا۔ تبھی ننگے سر جھانکتی رابیل پر اس کی نگاہ ٹھہری۔ اسے اپنے اندر شدید ناگواری کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ اوہ گاڈ بھائی! زرتاشا گھبرائی تو یقینی طور پر رابیل کا بھی خون خشک ہوا تھا۔ دونوں بیک وقت دیوار سے ہٹی۔ کیا فلمی سچویشن ہے؟ زرتاشا اگلے ہی پل اپنی جون میں واپس آئی۔ کیوں ہوا آج یوں گا رہی؟ کیوں خاموشیاں رنگ چھلکا رہی ہے؟ میرے دل بتا آج ہونا کیا ہے؟ وہ گنگنائی تو رابیل اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ مارے خفت کے وہ اپنے کمرے میں نہیں گئی۔ یقیناً شامر وہیں تھا۔ اس نے زرتاشا کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ دلہن بی بی، شاہ صاحب آپ کو اسٹڈی میں یاد فرما رہے ہیں۔ اماں زینت نے آ کے پیغام دیا تو مصروفیت کا اچھا بہانہ سمجھ کر چل دی۔ اسے زرتاشا سے معلوم ہوا تھا کہ مامو جان کا بھی ایک علیحدہ اسٹڈی روم تھا۔ دروازہ کھلا تھا، مگر پھر بھی اس نے دستک دینا ضروری سمجھا۔ آ جاؤ بھیا، آ جاؤ۔ عارفین شاہ کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھ کر بولے۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ اندر چلی آئی۔ بھئی کیا مصروفیات ہے؟ انہوں نے کتاب بند کر کے سائیڈ پر رکھی۔ بالکل فارغ ہوں، وہ بے ساختہ بولی۔ تو مصروفیت ڈھونڈ لیتے ہیں، بیٹھو۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے براجمان ہوئی۔ آگے ایڈمیشن لے لو، انہوں نے مشورہ دیا۔ مامو جان، جب میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتی جو پڑھنا چاہتی ہوں
تو پھر اور کچھ پڑھنے کا فائدہ؟ اس نے صاف بات کہنا مناسب سمجھا۔ کیا پڑھنا چاہتی ہو تم؟ وہ سنجیدہ ہوئے۔ فیشن ڈیزائننگ، لیکن میں جانتی ہوں ہمارے خاندان میں اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ عارفین شاہ نے پرسوچ ہنکار بھرا۔ اسٹڈی میں کافی اچھی کتابیں ہیں، چاہو تو پڑھنے کے لیے لے جا سکتی ہو، بولے تو سراسر موضوع سے ہٹ کر۔ جی، رابیل نے سر جھکا لیا۔ رابیل بیٹا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے ماموں جان۔ بیٹا، شامیر بہت اچھا انسان ہے، صاف دل، نیک، فرمانبردار اور انتہائی سلجھا و ذمہ دار بچہ ہے۔ وہ شامیر کی تعریف میں رتب الانسان ہوں۔ رابیل خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ اس کا سلوک کچھ ناوارا ہے، مگر یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن دیکھنا بہت جلدی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ تمہارے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ہے، اور یہ بات تم خود محسوس کرو گی۔ وہ ٹھہرے۔ شامیر نے تم سے شادی سراسر میری خواہش کی احترام میں کی ہے۔ اس کی تمہارے ساتھ ابھی تک کوئی ذاتی اٹیچمنٹ نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ تم سے کھچکچاسا۔ لیکن وہ بہت جلد سمجھ جائے گا کہ میرا انتخاب اس کے حق میں ہرگز برا نہیں تھا۔ جب تک یہ بات سمجھ نہیں جاتا بیٹا، تب تک تھوڑے صبر سے کام لینا۔ وہ کچھ توقع کے بعد بولے۔ جی ماموں جان۔ مارے بندے اسے کہنا پڑا۔ خاموش رہنا بدتمیزی نہیں تو بدلحاظی کے زمرے میں ضرور آتا۔ شاباش میرے بچے۔ وہ خوش ہوئے۔ ماموں جان، اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو؟ رابیل جانے کس خوف کے زیر سر کہہ گئی۔ ایسا کہا اس نے تم سے؟ عارفین شاہ ڈٹ گئے۔ نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ رابیل کچھ جھجک کر رک گئی۔ شامیر کے علاوہ ایسی بات کون کر سکتا تھا؟ یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے۔ ان کی بھویں تن گئی۔ انہوں نے مٹیاں بھینچ کر اپنے اٹھتے جوار بھاٹے کو بمشکل کنٹرول کیا۔ جیتے جی میرے جیتے جی تو کیا، مرنے کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے اسے یقین دلایا۔ رابیل خوشی دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر نکل آئی۔ پیچھے عارفین شاہ اپنے کہے الفاظ کو سچ ثابت کرنے کا حل سوچنے لگے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے موبائل کو نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو وکیل صاحب، کیا میں آپ سے ملنے آ سکتا ہوں؟ ارے نہیں، آپ تکلف مت کیجیے، میرا کام ہے آپ کے آفس میں ہی ہے آج شام۔ جی ہی۔ وہ وکیل سے بات کر کے فارغ ہوئے تو مطمئن ہو چکے تھے۔ ماموں جان کی باتیں سن کر وہ ہلکا پھلکا ہونے کے بجائے مزید ڈپریس ہوئی۔ ایک تو ماموں جان کو مجھ سے شادی کے لیے اپنے بیٹے کو مجبور کرنا پڑا، اوپر سے انہیں میرے خوش رہنے کی فکر ہے، بیچارے۔ اس نے سینہ تیز کرتے سوچا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو شامیر کو سامنے بیڈ پر نیم دراز پایا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر ذرا سا سیدھا ہوا، گویا اسی کا منتظر تھا۔ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ چند لمحے اس کا منتظر رہنے کے بعد شامیر اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ ترتیب سے رکھے کپڑوں کو ایک بار پھر سے ترتیب سے رکھتی رابیل پلٹی تو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ڈریسنگ کے کھلے دروازے میں استدعا پایا۔ ہٹیے پلیز، راستہ دیں۔ اس کی بھویں سکڑی۔ کیوں؟ اس نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو چلی جاؤ۔ شامیر نے اسے تپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رابیل نے چند پل سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ اسے پیچھے دھکیلتے باہر نکل آئی۔ شامیر جو اس کی سنبھلنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، بوکھلا کر رہ گیا۔ یہ جو آپ نے ابھی کیا ہے یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، مگر میں آپ سے تمیز کی توقع کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ تمہاری تمیز تو میں تھوڑی دیر پہلے باہر دیکھ چکا ہوں۔ رابیل پلٹی۔ شامیر نے ہاتھ پر لیٹا رابیل کا دوپٹہ کھول کر اس کی طرف اچھالا، جسے اس نے انتہائی مہارت سے تھام لیا۔ ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ وہ انجان بنی۔ حویلی بادشاہ کی بہو کو ننگے سے ہی چھت پر جھانکتے، وہ دو بدو بولا۔ رابیل نے انتہائی مینیفیسر تن سے اس کی جانب دیکھا، جب شامیر اپنے ہی الفاظ کی ہیر پھیر میں الجھا۔ آئندہ میں اس قسم کی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ جو بھی ہو، دنیا کی نظروں میں تم اس گھر کی بہو اور میری بیوی ہو، میں اپنی عزت کو سنبھالنا خوب جانتا ہوں۔ وہ کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اسے تنبیہ کرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ رابیل چاہ کر بھی کچھ سخت تو کیا جواب ہی نہ دے پائی۔ کاش کہ تمہاری نظر میں بھی میں تمہاری بیوی ہوتی۔ اسے اب ایک سراب کی مانند لگا تھا، وہ جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس کی نگاہ کھلی کھڑکی پر پڑی تو آنکھوں کی کناریں صاف کرتی کھڑکی بند کرنے چل دی، جسے اس نے آج صبح دھوپ کے لیے کھولا تھا۔